اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کی یاد میں مشغول رہو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرتے رہو۔ سورۃ احزاب کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ صبح و شام میرے نام کی تسبیح کرتے رہو، یعنی میری پاکی کو بھی بیان کرتے رہو۔ اب اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ ذکر ایک نہیں ہے، ذکر کئی ہیں۔ جس طرح سبحان اللہ کا ذکر اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے، الحمدللہ کا ذکر اللہ کی حمد کو بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کا ذکر اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ کا ذکر اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو بیان کرنا ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت کے ذکر کی کئی اقسام ہیں۔ جس طرح نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل بھی اللہ کا ذکر ہے، جو آپ حضرات اوراد و وظائف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے سارے اذکار ہیں یا اتنے سارے وظائف ہیں، تو ان تمام اذکار میں سے کون سا ذکر ہم کریں تو ہمیں زیادہ نفع ہوگا؟ انسان ہے، حریص ہے، لالچی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں کہ کام تھوڑا ہو لیکن مجھے نفع زیادہ ہو، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ذکر کرو اس سے نفع زیادہ ہوگا، یہ ذکر کرو اس سے نفع زیادہ ہوگا، تو ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے پوچھ لیتے ہیں، جہاں سے ہمیں اللہ کا تعارف ملا ہے تو وہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ ذکر اللہ اکبر بھی ہے، ذکر الحمدللہ بھی ہے، ذکر سبحان اللہ بھی ہے، ذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے، اس طرح دیگر اذکار بھی ہیں، جس طرح اسماء الحسنی ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہم کون سا ذکر کریں کہ ہمیں نفع زیادہ ہوگا، یعنی ہمارا رب جو ہے ہمارے اس ذکر سے زیادہ خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، جس کو طریقت کی زبان میں یا روحانیت کی زبان میں، عملیات کی زبان کے اندر ہم اس کو نفی اثبات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی اثبات کہتے ہیں۔ اور عام زبان کے اندر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یا اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک ستون ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے ایک ستون کو پیدا کیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک بار کلمہ طیبہ یا ایک بار کلمہ توحید پڑھتا ہے، تو وہ ستون حرکت میں آ جاتا ہے، وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ تو رب اس ستون کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ قرار پکڑ، ٹھہر جا، تو کیوں لرز رہا ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے، تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تو وہ ستون جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، بندہ نے زمین پہ، بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ جب تک اس کی بخشش نہیں ہوتی تو مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ اے ستون ٹھہر جا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، ابھی کلمے کے الفاظ اس کی زبان پہ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت اس کی بخشش کر دی تھی۔
تو اللہ بولے جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار کلمہ پڑھنے پہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اوپر بخشش ہے، ایک بار. اور اجر و ثواب کا اندازہ کر سکتے جب رب ساری خطائیں معاف کر کے بخشش فرما رہا ہے، تو اس کلمے کا جو اجر و ثواب ہے اس کا انسانی عقل جو ہے وہ احاطہ کر سکتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. جس نے 2 بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند کر دیے، یعنی جہنم سے اس کو بری کر دیا. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جنت کے 8 دروازے اس کے اوپر کھول دیے کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. یعنی ایک بار پڑھا تو گناہوں کی بخشش، 2 بار پڑھا تو جہنم سے بری، 3 بار پڑھا تو جنت کے مالک بن گئے، جنت کے وارث بن گئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض اتنا کہا ایک بار لا الہ الا اللہ، نفی اثبات لا الہ الا اللہ، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اب اللہ والو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جنہوں نے ثواب کے لیے اذکار کیے، ثواب کے لیے وظائف کیے، انہیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی، انہیں یہ فضائل نہیں پہنچے تھے، یا ان کو یہ فضائل نہیں سنائے گئے تھے، یا انہوں نے یہ فضائل احادیث مبارکہ کی کتابوں میں نہیں پڑھے تھے، تو وہ کیا کرتے رہے؟ اوٹ پٹانگ جو ہے وہ شرائط کے بغیر وظائف کرتے رہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کر لیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے، ایک بستی سے گزر ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ آگ کی پرستش کر رہا ہے، جس کو مجوسی کہتے ہیں. آگ کی کیا کر رہے؟ پرستش کر رہے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر پوچھا کہ کب سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 20 کم 500 سال سے. سمجھ آئی؟ 20 کم 500 سال سے، یعنی میں 480 سال سے آگ کی پرستش کر رہا ہوں، یعنی پوجا کر رہا ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس مجوسی سے، اس بڑے سے کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ حقیقی رب کی طرف تو لوٹ آئے؟ جس رب نے اس آگ کو بھی تخلیق کیا، جو اس آگ کا بھی رب ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ تو ذرا توجہ کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سنی. تو وہ مجوسی جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، تیرا رب جو باغی ہو جاتے ہیں، جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو کیا ان کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں جب وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو کیا اگر وہ لوٹ کر آنا چاہیں تو اللہ انہیں قبول کر لیتا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرا رب جو ہے راحم المساکین ہے، ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے. وہ رحیموں سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، کریموں سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. تو آج ابھی اور اسی وقت شرک سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آ، اللہ تیرے گناہوں کے بھی معاف کر دے گا اور اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں بھی قبول کر لے گا. وہ تو ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ترغیب دی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کو کھولا، تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ موسیٰ تیرا رب اتنا کریم ہے تو میں کبھی بغاوت نہ کرتا، میں اللہ سے کبھی بگاڑتا نہ. کہ تیرا رب جو ہے وہ 500 سال کم و بیش جس نے بغاوت میں گزار دی ہیں، آج اس کو اپنی غلطی کا ادراک ہو رہا ہے کہ میں غلط ہوں، تو میں اگر لوٹ کے آنا چاہتا ہوں تو تب بھی مجھے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کیسا کریم رب ہے، کیسا رحیم رب ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کے سینے کو، اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے کلیم، سلام پیش کرو.
سلام پیش کرو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. اب اسے بس یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. جو ہی یہ کلمہ پڑھا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اللہ نے ہدایت کا نور اس کے قلب کے اندر اتارا ہے، تو اس نے ایک دم چیخ ماری اور غشی اس کے اوپر طاری ہو گئی. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو ہلا جلا رہے ہیں کہ اٹھو، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. جب اس کو بہت زیادہ ہلایا جلایا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے. کون سی نماز پڑھی تھی اس نے، کون سا حج کیا تھا اس نے، اور کون سا اس نے چہل کاف کیا تھا، اور کون سی اس نے حزب البحر پڑھی تھی، یا کون سا اس نے 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا تھا، یا کون سا اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا تھا. کوئی قربانی نظر آ رہی ہے؟ محض اتنا کہا ہے ابھی، اور اسی بات کہا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میرے اوپر اس کے حالات کو کھول دے، یعنی برزخ کی دنیا میرے اوپر کھول دے کہ تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کفن دفن میں مشغول ہو گئے، اس کو قبر میں اتارا. تو قبر میں اتارنے کے بعد اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میری قوم پوچھے تو میں کیا بتاؤں کہ تیرا رب جو ہے وہ کیسا ہے، جو لوٹ کے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو اے اللہ میرے اوپر منکشف فرما دے. تو فوراً سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں. اور رب پوچھتا ہے کہ اے میرے کلیم آپ نہیں جانتے، اے میرے کلیم آپ نہیں جانتے جو محض ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ اس کو میں جہنم سے بری کر دیتا ہوں، گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں اور جنت کا وارث بنا دیتا ہوں. جو ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ میں اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہوں، عذاب کو ہٹا دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں اور جنت کا وارث بنا دیتا ہوں. میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں. جو لوٹ کر آتا ہے میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. شرط کیا ہے، قیمت جنت کی کیا ہے، یا میرے قرب اور معرفت کی قیمت یا چابی کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اگر اس کو چابی لگا کے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے رحمت کو تو ایک بار کہو لا الہ الا اللہ. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب اپنے قوم میں گئے تو قوم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ، یعنی اس مجوسی کے ساتھ جو نو مسلم ہو گیا، اس کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میرے سامنے یعنی میرے ہاتھ پہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، موسیٰ رسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. اس نے 24 حروف پڑھے. اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر 20 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر 20 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ہون شافی پوچھدا ہے چہل کاف لے کے آؤ، میرا بھی تو حق ہے نا، اب لے کر آؤ دعائے سیفی اور چہل کاف. بے شک وہ اللہ ہی کے نام ہے، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے. اللہ والو ان کے ساتھ بے تحاشا شرائط ہے، وہ خواص کے وظائف ہیں، وہ عوام کے وظائف نہیں ہیں. حزب البحر عوام کا وظیفہ نہیں ہے. اس طرح چہل کاف ہے، دعائے سیفی ہے، دعائے گنجرش ہے، یا اور دیگر اس طرح کی دعائیں ہیں یا وظائف ہے اور ادو وظائف ہیں. وہ ایک تو ان کا درجہ کیا ہے، مستحب کا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کے ساتھ پیچیدہ جو ہے وہ شرائط ہے. جب تک آپ ان کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو نفع کی بجائے نقصان ہوگا. میں آج بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھا جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ علم جو ہے اہل علم سے ملتا ہے اور ذکر اہل ذکر سے ملتا ہے. میں بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا جاتا ہے. پھر جس طرح آپ نے پڑھا ہے پھر آپ اپنے اندر جھانکنا کہ ہم کیسی جہالت کی پنڈوں کو جو ہے وہ ولی اللہ سمجھتے رہے، کتب سمجھتے رہے، ابدال سمجھتے رہے، اور اپنے بچوں کا رزق جو ہے وہ چھین کے ان کو ڈونیشن کے طور پہ بیچتے رہے. پیر جو تھے وہ کنگال تھے، وہ خوشحال ہو گئے، ہم خوشحال تھے کنگال ہو گئے. غلطی کہاں ہوئی؟
پڑھا لا الہ الا اللہ ہی ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا۔ غلطی کہاں ہوئی؟ اللہ کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ سے۔ تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ آ گیا حکم اللہ کا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ آگے ہمارے اندر یہ سوال آنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ذکر میرا کثرت سے کرو، کثرت کتنی ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ جواب دینا کہ میں کتنا کروں گا تو میرا وہ ذکر کثیر کہلوائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کتنا ذکر کروں گا تو ذکر کثیر وہ کہلوائے گا۔ ایک تو مجھے اس کا یا اللہ جواب چاہیے، دوسرا مجھے یہ جواب چاہیے کہ کون سا ذکر کروں جو تجھے پسند ہے، جس کا میں نے ابھی شروع میں جواب دیا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ ذکر کرنا کینجے، ذکر کرنا کینجے، ہر کم دا چج ہے، نچن دا بھی چج ہے۔ جے نچن دا چج ہوئے تے بندہ بھلا بن جاندا ہے، جے نچن دا چج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندا ہے۔ بات وہی ہے، کنجر بھی ناچتے ہیں تے بلا بھی نچدا ہے۔ جے نچن دا چج ہوئے تے بندہ بلا بن جاندا ہے، تے جے نچن دا چج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ والوں وہی ہوا ہے کہ جن کو اللہ اللہ کرنا آ گئی، جنہوں نے سیکھ کر اللہ اللہ کی، وہ کوئی غوث بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کے در کا فقیر بن گیا۔ تو جنہوں نے اللہ اللہ کسی سے پوچھ کر نہیں کی، وہ رجت کے مریض بن گئے۔ ہاں ہون بول لو تواڈے گھر کنے کو قطب پیدا ہوئے نے؟ ہر گھر کے اندر دیندار، ہر گھرانے کے اندر کیا ہے؟ ایک رجت کا مریض، دو رجت کا مریض، ایک رجت کا مریض، دو رجت کا مریض۔ لا الہ الا اللہ کرتے ہم نے ولی اللہ بننا تھا، قطب بننا تھا۔ ایک بار لا الہ الا اللہ ہم نے کہا تو میں نے کیا بھی حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا کہ سارے گناہ معاف۔ تو آگے تو ہمارا سفر شروع ہونا تھا اللہ کے قرب کا اور اللہ کے معرفت کا، تو ساڈا ہسپتال والے پاس سفر شروع ہو گیا۔ لا علاج بیماریاں ہمارے گھر میں آ گئی، ہم کنگال ہو گئے، روٹی سے تنگ ہو گئے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ہمارے گھر میں بے برکتی شروع ہو گئی، اور آخر یہ ہوا کہ اسی ککھوں ہولے ہو گئے۔ ایک کیڑی ولایت ہے یہ؟ سمجھ آئی کوئی بات یا شرم آنی شروع ہو گئی ہے؟ شرم آنی شروع ہو گئی ہے یا سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے؟ کہندے جی شرم آنی شروع ہو گئی ہے۔ ہون تے ایڈا میں کوجا بھی نہیں ہے گا کہ میری طرف اب آنکھیں اٹھا کے بھی نہ آپ دیکھو ہے۔ ہون شرم آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ ایک بار کہا تو سارے گناہ معاف، تو جنت کا وارث بن گیا، جہنم کا خوف یا جہنم کا عذاب سب کچھ اللہ نے ختم کر دیا تیرے پر۔ اب آگے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جتنی بار بھی کہتا ہے تو تیرا سفر اللہ کی طرف بڑھتا جائے گا، قرب اور معرفت کا، اور تیرا سفر تباہی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا گیا، تیرا سفر ہسپتالوں کی طرف بڑھتا گیا، تیرا سفر جو ہے بدحالی کی طرف بڑھتا گیا، اور آخر تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آیت کریمہ کی صورت میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی صورت میں، کلمہ تمجید کی صورت میں، کلمہ توحید کی صورت میں، کلمہ طیبہ کی صورت میں، یعنی جو لوگوں نے ایسے اذکار کیے جن کے اندر لا الہ الا اللہ آتا تھا، آج داستان عبرت بن گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، ککھوں ہولے ہو گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو باتیں ہمارے سامنے اب آئیں گی، یا تو کلمے کے اندر گڑبڑ ہے، یا جو فضائل میں سنا رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں معاذ اللہ ان کے اندر گڑبڑ ہے، یہ فضائل ٹھیک نہیں ہے، یہی بات ہے نا؟ تو یا پھر پڑھنے والا ٹھیک نہیں ہے، یا پھر پڑھنے والا ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ اس کے اندر غور کریں، تحقیق کریں۔ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اندھی تقلید نہیں کرنی، نہ کسی کے پیچھے آج کے دور میں اندھے بن کے چلنا ہے، کانے بن کے چلنا ہے، اور نہ ہمارے پیچھے چلنا ہے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں کھول کے رکھو، ہمارے بارے میں بھی آنکھیں کھول کے رکھو اور دوسروں کے بارے میں بھی آنکھیں کھول کے رکھو، بلکہ آنکھیں پھاڑ کے رکھو۔ یہ والا دور ہے۔ اب ہمارے سامنے دو باتیں آئی ہیں، یا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، جو فضائل بتائے گئے ہیں، جن کا مفہوم میں نے ابھی بیان کیا ہے یا حدیث مبارکہ کے اندر آئے، یا تو یہ ٹھیک نہیں ہے ایک بات، یا یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا یعنی جو ذاکر ہے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی نا، یہ دو باتیں آتی ہیں۔ اب جب ان دو باتوں کی ہم تحقیق کریں گے،
اپنے اپنے علاقوں میں آپ کام کریں گے تو پہلی بات تو آپ فوراً رد کر دیں گے کہ یہ تو جی پتھر پہ لکیر ہے، جو کملی والے نے فرما دی ہے وہ حرف آخر ہے۔ یہ بات تو ہو گئی غلط ثابت کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو پہلی بات بھی ختم ہو گئی۔ اب ادھر جو لا الہ الا اللہ کرنے والا ہے اس کو نفع ہونے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس نے لا الہ الا اللہ صحیح نہیں پڑھا۔ جب ہم نے تحقیق کی، ہم نے پروب کیا اس کے اندر، تو ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں بھائی وہ لا الہ الا اللہ صحیح پڑھتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ صحیح پڑھتا رہا ہے۔ تو شافعی یہاں گھیر کے لانا چاہتا ہے آپ کو کہ حضور فرمانے والے بھی برحق ہیں، یہ جو ذاکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے یہ بھی لا الہ الا اللہ کرنے والا درست ہے، تو پھر غلطی کتنے ہوئی ہے؟ میں نے کہا تھا دو باتیں ہیں نا، یا یہ فضائل غلط ہیں تو یا یہ کرنے والا غلط ہے، یا کروانے والا غلط ہے تو یا کرنے والا غلط ہے، دو ہی باتیں، تیسری تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کروانے والے بھی برحق ہیں تو کرنے والا بھی سچا ہے، تو پھر کام کیوں خراب ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کروانے والا ذکر لا الہ الا اللہ کا بتانے والا بھی برحق ہے اور ذاکر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا بھی سچا ہے، وہ بھی برحق ہے۔ غلطی کہاں ہوئی کہ طریقہ جو ہے وہ برحق نہیں ہے، طریقہ جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ کہا ٹھیک تھا، کہنا کیسے تھا، کب کہنا تھا، کیسے کہنا تھا، اس کی شرائط کیا تھی، وہ پوری نہ ہوئی۔ اللہ نے جب طریقے کے اندر غلطی ہوئی تو اسی لا الہ الا اللہ سے ہمیں دنیاوی طور پہ نقصان ہو گیا، آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ جس نے لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھا، ابھی میں نے کتنے فضائل بیان کیے کہ ایک بار پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف، لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ اجڑتا گیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے فضائل لیے۔ اب غلطی ذرا پکڑنی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے ہم نے کیا لیے؟ فضائل لیے کہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ ہم نے کیا لیے؟ فضائل لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس یہ فضائل آئے، عاملین کے پاس آئے، کتابوں رسالوں میں آئے، ہم نے پڑھے یا سنے کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ ہم نے کبھی نہ پوچھا تک پڑھنا کینج، ہم نے یہ نہ پوچھا کہ پڑھنا کیسے ہے، کہ پڑھنے کی بھی کوئی شرائط ہوں گی۔ ہم نے صرف یہ سنا کہ یہ پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی، یہ پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ پڑھیں گے تو جہنم سے خلاصی ہو جائے گی، یہ پڑھیں گے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ ہم نے یہ فضائل سنے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ اب پیچھے آئیں اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے دو باتوں کا حکم دے رہا ہے، نماز اور زکوٰۃ، دو باتوں کا حکم آیا نا۔ اب میں قرآن پڑھوں، میں قرآن کسی عالم سے، کسی پیر سے سنوں، یا کوئی عالم یا کوئی پیر مجھے یہ کہے کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب، جاگتے رہیے گا، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ میں گھر آؤں اور آ کے نماز پڑھنی شروع کر دوں، میں گھر آؤں تو میں آ کے نماز پڑھنی شروع کر دوں۔ اب جب میں پڑھوں تو میں پڑھوں اپنے طریقے سے، تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ وہ نماز ہو جائے گی؟ اب یہ بات آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہے کہ جب حکم اللہ کا لیا ہے، فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کیا ہے، تو طریقہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا پڑے گا، تب نماز ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکم اللہ کا ہو، فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیں اور طریقہ اپنا ہو، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہر نماز کا رکن جو ہے وہ عین اسی طرح ادا کرنا پڑے گا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کر کے دکھایا۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر،
نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر. والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر نماز ہے. تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے. نماز کا حکم اللہ نے دیا، حکم پہنچایا کس نے؟ در مصطفیٰ نے. حکم بھی ملا در مصطفیٰ سے، طریقہ بھی ملا در مصطفیٰ سے. لا الہ الا اللہ بھی ملا در مصطفیٰ سے. لا الہ الا اللہ کے فضائل بھی ملے در مصطفیٰ سے. اب لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسے سے، طریقہ کیسے ہے، یہ کسی نے نہیں پوچھا. یہ کسی نے نہیں پوچھا. بس انہوں نے کہا جی چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھی جاؤ. بس جی چلتے پھرتے ہی لا الہ الا اللہ پڑھو، بڑا ثواب ہوندا ہے. نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ لیا ہم نے. نماز سے پہلے کی شرائط ہیں وضو، پھر وضو کا طریقہ ہے، وہ ہم نے لیا کملی والے سے. تو ذکر کا بھی طریقہ ہے، ذکر کا بھی طریقہ ہے. صرف ہم نے ذکر اور ذکر کے فضائل نہیں لینے، نماز اور نماز کے فضائل نہیں لینے، ہم نے کملی والے سے طریقہ بھی لینا ہے. جب یہ مکمل پیکج لیں گے تو نماز سے آج تک کسی کو نقصان ہوا ہے؟ قیامت تک وہ پڑھتا رہے، نماز سے نقصان نہیں ہوگا. بلکہ نماز چھوڑے گا تو نقصان ہوگا. نماز چھوڑے گا، پڑھنے والا ہے تو وہ نماز پڑھنا خدا نہ خاصا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو نقصان ہوگا. اور ہم نے کیا کیا؟ ذکر لیا، اللہ کا حکم لیا، ذکر کے فضائل لیے، طریقہ نہ لیا کہ کرنا کیسے ہے. اور نہ اہل ذکر سے پوچھا، اہل علم سے پوچھا جو اس طرح کے مسافر ہیں، جو اس کام کے ماہر ہیں، نہ ان سے پوچھا. بس حکم سنا، فضائل سنے، اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ والو فقیر یہی امت کو بات سمجھا رہا ہے کہ میرا تیرا طریقہ نہ محفوظ ہے نہ مقبول ہے. نہیں سمجھ آئی؟ لگتا ہے یا شرم آ رہی زیادہ تو یا نیند آ رہی ہے. تیرا میرا طریقہ نہ محفوظ ہے اور نہ مقبول ہے. کبھی یہ قبول ہو جائے گا، کبھی محفوظ ہوگا، کبھی نفع ہو جائے گا اور کبھی نقصان ہو جائے گا. بے نہیں آیت کریمہ کچھ لوگوں نے پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا اور ڈھیروں کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا. لوگوں نے لا حول ولا قوت شرائط کے بغیر پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا. لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا اور کسی کو نقصان ہو گیا. اللہ والو الہامی جو دین ہے یا جو الہامی حکم ہوتا ہے اس میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں. دین تو سلامتی کا نام ہے، بھلے کا نام ہے. یہ کیا بات ہوئی کبھی نفع ہو گیا تو کبھی نقصان ہو گیا؟ یہ تو دنیا کے کام ہے، دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے، کبھی نفع ہو گیا تو کبھی نقصان ہو گیا. اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں تو نفع ہی نفع ہے. بندہ کرے ذکر تو گھر میں بیماریاں آ جائیں، بندہ کرے ذکر تو بندہ خوشحال ہو تو کنگال ہو جائے، بندہ کرے ذکر تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے، بندہ کرے ذکر اور ککھوں ہولا ہو جائے. چار ہی باتیں سکھائی ہیں نا امت کو ہم نے 1 سال کے اندر. تو یہ عقل مانتی ہے کہ تہاڈی کنج مان گئی سی؟ پھر تو تسی کم چک کے رکھیا سی، 7ویں گیئر بجائی جاندے پہ ہی موٹر سائیکل ہے، اے بھی پڑھو اے بھی پڑھو. انہیں رسالہ نواں آ گیا روپیے 55 لائے نے، سارے پڑھو، نال ہمسائے نوں بھی ونڈو جا کے ہے. یہ تو شافی نے آ کے بند ہے تو آپ کو کوئی عقل آئی ہے کہ بھائی اگر نماز کا حکم ہے تو نماز کے فضائل ہیں تو پھر نماز کا طریقہ بھی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. بے نہیں اللہ کا ذکر حکم ہے، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں یعنی اجر و ثواب ہے، تو اللہ کے ذکر کا طریقہ نہیں لینا کتروں. ہاں ہن سمجھ آئی گل؟ کہ جی شافی اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. شافی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، شافی تمہاری بے وقوفیاں جو تم کر رہے ہو ان بے وقوفیوں سے روکتا ہے. کہ نماز اللہ کا حکم، نماز کا حکم لیا کملی والے سے، نماز کے فضائل لیے کملی والے سے، تو طریقہ میرے تیرے پیر کا چلے گا، طریقہ بھی کملی والے کا چلے گا. یہ اصول ہو گیا نا. تو اب جب ذکر سب سے بڑا کون سا ہے؟ بلا ذکر اللہ اکبر، نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، تو اس کا طریقہ کملی والے سے لیا ہے. تو جو ذکر تسبیح و تحلیل ہم کرتے ہیں حکم اللہ کا وہ ملا کملی والے سے، ذکر کا، ذکر کے فضائل ملے کملی والے سے، تو طریقہ تیرے مرشد دا چل جانا سی، رسالے دا چل جانا سی. جب اللہ والو ہم نے اپنا طریقہ اس کے ساتھ لگایا تو ہمیں نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب ذکر ہے لا الہ الا اللہ. پہلی بار آپ کہو گے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی مشرک ہے
تو اللہ سارا شرک اس کا، سارے گناہ اس کے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اگر وہ ہماری طرح اہل ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اللہ اس کی زبان کو، اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں کی نجاست دھو دیتا ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ، جب بار بار لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ گے تو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، راہ سلوک آپ کا طے ہوتا جائے گا۔ کتنے بیانات کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی کہ مکی دور سارا کا سارا دو اذکار ہیں۔ کتنے اذکار؟ دو۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ اٹھتے بیٹھتے باواز بلند کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، یوں آوازیں نکال دے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کعبۃ اللہ کی طرف یوں رخ کر کے انگلی اشارہ کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیسرا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تب تو درود پاک کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ مکی دور کم و پیش جو 13 سال ہے اس میں یہ دو اذکار تھے، اللہ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے اللہ اسم ذات، لا الہ الا اللہ نفی اسبات۔ مرشد کامل مرید صادق، جب مرشد کامل نے اپنی صحبت کے اندر نفی اسبات اور اسم ذات یعنی اللہ اور لا الہ الا اللہ دو اذکار کروائے تو اللہ نے صحابہ کو کیا شان دی کہ ساری دنیا کے کتب غوث ابدال مل کے بھی ایک ادنا صحابی رسول ہے، اس کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو ذکر انہوں نے کون سے کیے تھے؟ اللہ اور لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے ان کو کیا شان جو دے دی؟ ہم نے کیا اللہ اللہ، ہم نے کیا لا الہ الا اللہ، ہم کیا ہوا؟ کڑیاں کار طلاق لے کے آ گئیاں، کاروبار چلتا تھا وہ اجڑ گیا، آپ بستر پہ پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور آخری وقت ایسا آ گیا کہ مرتد ہونے کے قریب پہنچ گئے، اور اگلی نسلیں جو ہے وہ نشئی ڈاکو لچے لفنگے جو ہے وہ بن گئے کہ جن کے گھروں میں ولی پیدا ہونے تھے ان کے گھروں میں نشے کرنے والے پیدا ہو گئے، لچے لفنگے بدماش قاتل پیدا ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کہیں غلطی کی ہے، ہم نے مرشد کی صحبت کے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم نے مرشد کی صحبت کے بغیر، ہدایات کے بغیر، طریقے کے بغیر ذکر کیا ہے۔ صحابہ نے اسم ذات اور لا الہ الا اللہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پڑھا تھا یا ہاتھ دیتے بغیر پڑھے؟ ایسی ہاں آگے نا لائن تے ہونا ہن پتہ چلے کہتے جی اسی پیراں فقیراں نو نہیں مان دے، اسی پیراں فقیراں نو نہیں من دے۔ تو صحابہ نے اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ دو اذکار ہیں، یہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، شرک سے توبہ کی، جو سابقہ زندگی تھی، جو بھی ان کے مذاہب تھے ان سے توبہ کی ہے، پھر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اس کے بعد بھی جو گناہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معاملات کے اندر بھی بیعت لی ہے، ان گناہوں کو چھوڑا ہے، ان عادات کو چھوڑا ہے، ان طور طریقوں کو چھوڑا ہے، پھر کملی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ پکارا ہے، کملی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے لا الہ الا اللہ پکارا ہے۔ اور آج کا مسلمان اس قدر بے شرم ہوا ہے کہ حرام کھا کھا کے اسی ولیاں ولیاں نو پیراں شیراں نو نہیں مندے آگے۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں پھر پیر کیوں یاد آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے ولی کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ کبھی دین پڑھا ہوتا، کبھی کملی والے کی زندگی پڑھی ہوتی، کبھی اولیاء اللہ کے بیانات سنے ہوتے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوتے، تیرے اوپر یہ بات منکشف ہوتی کہ صحابہ نے اللہ اللہ کیسے کی تھی۔ صحابہ نے اللہ کا ذکر جو ہے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے کیا تھا، یہ بعد میں کیا تھا، ہاتھ دے کے کیا تھا، ہاتھ دینے کے بغیر کیا تھا۔ اگر صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو آج کے دور میں بھی حضور کے جو غلام ہیں جب تک ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دو گے ذکر کا نفع دنیاوی نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ کچھ عطا کر دے تو کر دے، ورنہ تو ذکر کرتا جائے گا، لیرو لیر ہوتا جائے گا۔ ہاں سمجھ آ گیا ان سارا کچھ؟ شمع بھی آئیاں نے، چلو شکر ہے کچھ آیا ہے۔ شمع آئیاں نے، یہ شامہ آئیاں نے، ملتے جلتے لفظ ہے نا، کہیں یہ نہ کرو حضرت صاحب میں تو شامہ کہہ رہا تسی ایویں سمجھ دے ہو کہ شرم آ گئی ہے۔ مینوں شرم اجے نہیں آئی، میں نے تو ابھی بھی رسالہ پڑھنا ہے، میں نے تو 15 چینل ابھی بھی سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، میں سب کے بیانات سنتا ہوں ابھی بھی۔ جیسے صحابہ نے ذکر کیا ہے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، پھر جو معاملات تھے وہ جا کے بتائیں یا رسول اللہ میں یہ پڑھتا ہوں، میری یہ کیفیت ہے، میری یہ کیفیت ہے، میری یہ کیفیت ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت زید آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ حضرت زید آتے ہیں. یا رسول اللہ دل اداس ہوا تھا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں زید کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مرید کی اور پیر کی ملاقات ہو رہی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہو، خوش ہو، خیر سے آئے، اور سناؤ کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، تو جو ہے دن میں روزہ رکھتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، اور میرا جگر جو ہے پیاس سے پگھلتا ہے، اور رات کو آپ کی محبت میں تڑپتا ہوں. نہیں سمجھ آ رہی؟ یا آپ کو پتہ چل گیا کہ آج شافی فارم میں ہے، ہماری بستی بڑی ہونی ہے آج. میں کیا کرتا ہوں؟ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور اپنا جگر پگھلاتا ہوں، یعنی پیاس اور گرمی شدید اتنی ہے، صحرا کی گرمی ہے، اور رات آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں جل کے گزارتا ہوں. اب آگے سنیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زید صبح روزہ رکھتے ہو، رات میری محبت میں کروٹیں بدلتے ہو، ذرا زمانے کو یہ تو بتا پھر ملا کیا ہے؟ زمانے کو یہ تو بتا کہ ملا کیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میں آسمان کو، ساتوں آسمان کو، رب کے عرش کو یوں دیکھتا ہوں جیسے زمین پہ انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یعنی اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے ہیں. یا رسول اللہ جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو اللہ کے عرش کو دیکھتا ہوں، یعنی میری نگاہ ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے عرش تک جاتی ہے، اور جب میں نگاہ نیچے ڈالتا ہوں تو تحت ثری تک جاتی ہے. ساری مخلوق یا رسول اللہ میرے ایسے سامنے ہے، میں انہیں پہچانتا بھی ہوں کون کون ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے، جے بدوہا دا مکھڑا ناراض نہ تھی وے تو تھوڑا سا اور عرض کر دوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ. یا رسول اللہ میں جنتیوں کو بھی جانتا ہوں، جہنمیوں کو بھی جانتا ہوں، اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. یہ بھی معلوم ہے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے اللہ کے نبی کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے. غلام جو ہے مرید مرشد کے سامنے اپنا مقام سنا رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس امت کی تربیت فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں بدگمان نہ ہو جانا. اپنے مرشد کو، اپنے نبی کو معاذ اللہ اتنا ہلکا نہ سمجھ لینا. سنو جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. لیکن اس امت کو سمجھ رتی برابر نہیں آئی. عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو، آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑا سا اور بتا دوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ضرور بتاؤ. عرض کی یا رسول اللہ جنت کو دیکھتا ہوں، جہنم کو دیکھتا ہوں، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، ان کو جانتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. پھر عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا جا اور دس دما، تھوڑا سا اور بتا دوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا اور بتاؤ. یا رسول اللہ میں ان کو بھی پہچانتا ہوں جو حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھ مبارک سے جام نوش کریں گے، جو حوض کوثر سے جام نوش کریں گے ان کو بھی پہچانتا ہوں. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بتا دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نیچے والا ہونٹ مبارک ایسے کیا، خاموش رہو، خاموش رہو. جب رب نے پردے ڈالے ہیں بس پردے رہنے دو. یہ ہے مرشد، یہ ہے مرشد. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ ایک راز ہے. تو اللہ جیسے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کی تو اللہ نے ان مقامات پہ پہنچا دیا، یہ منازل طے کروا دی. آج کے دور میں جو حضور کا غلام ہے، جب اس غلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کرو گے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کم پڑھنا ہے، یہ زیادہ پڑھنا ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذکر رات کو کرنا ہے، یہ رات کے کس پہر کرنا ہے، یہ کس موسم میں کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہوں گی، وہ تمہیں ساری رہنمائی دے گا. جب رہنمائی کے مطابق کرو گے تو انشاءاللہ پھر نفع ہی نفع ہوگا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تشخیص کروا لیں، دوائی لکھوا لیں، اور یہ نہ پوچھیں کھانی کیسے ہے، تو گھر آ کے پھکے مارو تو پھکے مارنا پھر کی ہوئے گا.
ریئیکشن، نقصان ہوگا. بے نہیں ہم نے یوٹیوب سے وظیفے سنے، کتابوں سے پڑھے، پھر ہم نے پڑھ کے پھکے مارے، 1.25 لاکھ دے تے پھکے مار کے تے پھر پٹھے ہی پی گئے. پھر کی ہو گئے؟ پٹھے پی گئے. وہ کہتے ہیں نا تویز پٹھے پی گئے. لوگوں نو تویز پٹھے پیندے سی، ساڑھے دور چ کیا ہوا ہے کہ ہمیں وظیفے پٹھے پی گئے. لوگ سنا تھا نا وہ جی تویز پٹھے پی گئے نے، ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا ہوا؟ ہمارے مائی بابوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بھی بلکہ کیا ہوا کہ ہمارے وظائف ہمیں الٹے پڑ گئے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کو فیس دی، اپنی بیماری کی تشخیص کروائی، پرچی بنوائی، میڈیکل سٹور سے دوائی خریدی، یہ نہیں پوچھا کہ کھانی کیسے ہے. اس کو لا کر جو ہے وہ کہا کہ جلدی کھاؤ، زیادہ کھاؤ تاکہ آرام آ جائے گا. ادھر بھی ہم نے کہا زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھو، ہمارے مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے. دن میں بھی پڑھو، رات میں بھی پڑھو، حرام کھاتے ہوئے پڑھو، جس حال میں بھی پڑھو، پڑھتے جاؤ تاکہ ہمارے دنیا کے مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے. اور کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھو، ثواب ہوگا، لیکن معالج سے مشورہ نہیں کیا. تو پھر وہ مریض سے کیا بن گئے؟ ہسپتال بن گئے. پہلے ایک مرض تھا، ایک مسئلہ تھا، پھر وہ مسئلے سے مسائل بن گئے، پھر وہ خود ہی ایک ہسپتال بن گئے کہ تمام زمانے کی بیماریاں پھر ان کے اندر آ گئی. اب وہ معالج کے پاس جاتے ہیں تو معالج کو سمجھ نہیں آتی، اب وہ خود اپنے اندر جھانکتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ پڑھائی چھوڑ کے تو یہ شروع کر لو، یہ پڑھائی چھوڑ کے تو یہ شروع کر لو. یہ تو میرے کریم کا کرم ہے، میرے کملی والے کا کرم ہے کہ اس نے 2023 میں ہمیں حکم جاری کر دیا کہ امت کے اوپر راز کھول دو کہ جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی نفع ہونے والا نہیں ہے. جب تک میرے غلاموں کو درمیان میں لے کر نہیں آؤ گے میرا فیض منتقل ہونے والا نہیں ہے. جو کرنا جی اپنے ڈنڈا دے کرنا چاہے. تو پھر ہم اس امت نے اپنے بازوؤں پہ جو کچھ کیا ہے وہ اب حقیقت کھل چکی ہے، اب اس کے اوپر ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بات کرنے سے پہلے خود ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب میں رجت کا مریض ہوں، تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. یہاں بھی آتے ہیں تو میں بلکہ بڑا سنجیدہ بیٹھا ہوتا ہوں جب وہ بات ہم سے تعارف کرتے ہیں کہ میرا نام ڈاکٹر حامد شافی ہے، میں ملتان سے ہوں، فلاں سے تعارف، تو وہ بات کرتے ہی حضرت صاحب میں رجت کی مریضہ ہوں، حضرت صاحب میں رجت کا مریض ہوں، تو میں بڑا سنجیدہ بھی بیٹھا ہوں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. کل تک تو لفظ رجت آپ کو معلوم نہیں تھا، آج تشخیص کر کے بھی بتائے جا رہے ہو کہ میں رجت کا مریض ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو الحمدللہ 1 سال کی محنت سے امت کے اندر شعور آ گیا. اللہ والا نقطہ میں نے یہ آج سمجھایا ہے کہ جب ذکر کا حکم اللہ کا کملی والے سے لوگے، فضائل اجر و ثواب کے بارے میں بھی کملی والے سے سنو گے تو طریقہ بھی کملی والے سے ملے گا. اور آج کے دور میں پھر دوسری شرط کیا ہوگی کہ فضائل، حکم، طریقہ اور ساری جو دیگر شرائط ہیں ان سے ملیں گی جو حضور کے غلام ہیں. جیسے صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کی تو ان کو نفع ہوا، آج کے دور میں ہم ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ اللہ کریں گے تو ہمیں نفع ہوگا. اور ہم ہاتھ میں ہاتھ کس کے دینے؟ رسالے میں. جیسا بیلنے چ نہیں ہاتھ دے دا، ہم نے رسالے میں ہاتھ دیا، کتاب میں ہاتھ دیا. یا تویز دھاگا کرنے والوں کو مرید ہو گئے، وہ بھی ایسے بے شرم 1 نمبر کے، ایسے بے غیرت 1 نمبر کے. بھائی تمہارا کام تویز دھاگا کرنا ہے، جن نکالنا ہے، تمہارا کام پیری مریدی کے ساتھ کیا ہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے پیری مریدی کے ساتھ؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تویز دھاگا کرنے والے بھی پیر بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ پیر بن گئے. تو امت کا ایک عمومی طور پہ ذہن بن گیا کہ جو تویز دھاگا کرتا ہے، جن نکالتا ہے، شک کرتا ہے، وہ پیر ہوتا ہے. یعنی اب یہ پیر کی تعریف کیا بن گئی ہے؟ جن نکالنے والا، تویز دھاگا کرنے والا. پیر تو اللہ والو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے در پہ انسان کافر جائے تو مسلمان ہو جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے در پہ بے نمازی جائے تو نمازی بن جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے در پہ جو ہے وہ غافل جائے وہ ذاکر بن جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں جس کے در پہ جانور جائے تو انسان بن جائے. ولایت تو یہ ہے، پیری مریدی تو یہ ہے. اب بات تو وہی ہے نا کہ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. اب یہ سودا اب ہم عوام کے سامنے کیسے بیچیں؟ عوام کہتی ہے کہ پیر وہ ہے جو تویز دیتا ہے، پیر وہ ہے جو وظیفے دیتا ہے. عوام کا ایک ذہن بن گیا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ پیر وہ نہیں ہوتا. میں نے کیا بتایا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے در پہ بے نمازی جائے گا نمازی بن جائے گا، کافر جائے گا تو مسلمان ہو جائے گا، غافل جائے گا تو ذاکر ہو جائے گا، جانور جائے گا تو انسان بن جائے گا، گناہگار جائے گا تو بابا فرید بن جائے گا.
شیخ الاسلام بہت زکریا ملتانی بن جائے گا، کوئی کتب بنے گا، کوئی ابدال بنے گا، کوئی غوث بنے گا، کوئی اللہ کے در کا فقیر بنے گا. یہ ہے ولایت، یہ ہے پیری مریدی. میں اب یہ رونا رو رہا ہوں کہ اب ہم یہ سودا کہاں بیچے، کتھے پھڑی لا کے اسی بیچیے. آپ کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا، تویز دھاگا کرنے والوں نے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ہمارے دروازے بند کر دیے ہیں. آج ہمارے در پہ لوگ آتے ہیں، وہ یہ ذہن بنا کر آتے ہیں کہ تویز دھاگے کے لیے جا رہے ہیں، تویز دھاگے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے ولیوں کا کام، پیروں کا کام، مشائخ کا کام تویز دھاگا تو ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے عملیات کا، وہ عاملین کا کام ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب بار بار لوگوں نے آ کے تویز دھاگا مانگا، تو جو مشائخ تھوڑا بہت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں طریقت کا کام کر بھی رہے تھے، وہ بھی لگ پڑے تویز دھاگے کے اوپر. کیوں؟ ڈیمانڈ اس کی ہے. اب جو عامل تھے وہ پیر بن گئے. ذرا توجہ رکھیے گا، جو عامل تھے وہ پیر بن گئے، جو پیر تھے وہ عامل بن گئے. قیامت ہے کہ نہیں؟ جو عامل تھے وہ بن گئے پیر، تو جو پیر تھے وہ بن گئے عامل، یعنی الٹ کر دیا سارا نظام ہے. تو پھر اب عوام بیچاری کہتی ہے کہ جی ہم اللہ والا کہاں سے ڈھونڈیں؟ ان کو تو بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ تویز دھاگا کرنے والا. کرو کڑی پج گئی ہے تو وہ تویز لکھ کے دے گا کہ پتھر دے تھلے رکھو جا کے، ٹھیک ہے. گھر میں لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو جا کے جلا دو، اس کو دبا دو، اس کو لٹکا دو. یہ والا جو کام کرے اس کو پیر کہتے ہیں. تو جو پیر کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، امت یہ سن پہلی بار رہی ہے، جو نوجوان نسل ہے وہ سن پہلی بار رہی ہے، تو اللہ والے وہ ہمارا سودا خریدے گی، وہ خریدے گی. وہ کہے گی اچھا نمازی بن جاتا تو میں اگے نماز نہیں پڑھتا، اچھا ذاکر بن جاتا تو اگے میں ذکر نہیں کرتا، تو مینوں پیر پھڑن دی کی لوڑ پئی ہے. ہو گئے نا خانقاہوں سے دور. تو ان لوگوں نے اللہ والو جو عوام کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، امت کے اوپر جو ظلم ڈھایا ہے وہ الگ ہے. ان لوگوں نے مشائخ کے دروازے جو ہے عوام کے اوپر بند کر دیے. آج ڈھونڈنے سے بھی کوئی اللہ کا ولی نہیں ملتا، آج ڈھونڈنے سے بھی کوئی اللہ کا ولی نہیں ملتا. کیوں؟ جب ان کی ناقدری ہو رہی ہے تو وہ پس پردہ چلے گئے ہیں. اللہ نے 70 حجابات ڈال دیے ہیں، وہ ہمارے درمیان رہ بھی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہمارے گھر کی دیوار ان کے گھر کی دیوار فرض کیا مشترکہ بھی ہے. اللہ نے اتنے حجابات ڈال دیے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کی بے قدری نہیں ہونے دیتا. حضور کے غلاموں کی اللہ بے قدری نہیں ہونے دیتا. صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، کوئی ٹاواں ٹاواں کوئی قبر ملتی ہے، بڑی بھی آپ گنیں گے تو 25 قبریں ہو جائیں گی، 50 قبریں ہو جائیں گی، اس سے زیادہ تو نہیں ملیں گی دنیا میں نا. تو صحابہ کتنے کموں پہ؟ 1.25 لاکھ. انبیاء علیہ السلام کی قبریں ملتی ہیں، 8-10 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ملتی ہیں، وہ بھی قیاس ہے، پکی بات نہیں ہے، قیاس ہے. باقی کہاں ہیں؟ اللہ نے اوجل کر دیا تاکہ یہاں پہ آ کے شرک کرنے والے شرک نہ کرے. آج صحابہ کی قبریں جو ہے جگہ جگہ پہ ہوتی، انبیاء علیہ السلام کی قبریں جگہ جگہ پہ ہوتی، تو یہ کیا ہوتے؟ کوئی ہوتے کوٹا لاندا ہوندا، کوئی ہوتے سوٹا لاندا ہوندا، کوئی ہوتے تویز دھاگا کردا ہوندا، تو کوئی تے کر کے جن کڈن لا پیندا. تو ان قبروں کی، ان ہستیوں کی توہین ہوتی، اللہ نے پردے ڈال دیے. تو اللہ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب کسی چیز کی بے قدری ہوتی ہے یا تو اللہ اٹھا لیتا ہے تو یا پھر اللہ پردے ڈال دیتا ہے. پھر اللہ اسی کے اوپر پردے ہٹاتا ہے جو قدردان ہوتا ہے، جو قدردان ہوتا ہے. ہن اٹ پٹیاں مولوی ملے گا تو اٹ پٹیاں وظیفہ بتان والا ملے گا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ لونڈے لپاڑے جن کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں وہ بھی وظیفے بتا رہے ہیں. موٹیویشنل سپیکر ریڈی والے سے لے کے حرم والے بابے تک سب وظیفے بتانے پہ لگے ہوئے ہیں. اور انہی سے پوچھو کہ شرائط کیا ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس فن کے ماہر نہیں ہے، اس رستے کے یہ مسافر نہیں ہے، لیکن امت کو اپنے ساتھ چلا رہے ہیں. یہ خود بھی مرے ہیں، انہوں نے امت کو بھی گڑھے میں اتار دیا ہے. تو پہلی بات میں نے کیا سمجھائی ہے کہ ذکر کا حکم اللہ کا ملے گا کملی والے سے، فضائل ملیں گے کملی والے سے، طریقہ ملے گا کملی والے سے. اور آج کے دور میں اگلی شرط کیا ہوگی؟ جس طرح صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پہلے ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، پھر ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوتا جائے گا، نفع ہی نفع ہوتا جائے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک امتی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے 99 دفتر اعمال کے کھولے جائیں گے. توجہ رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے.
99 دفتر اس کے کھولے جائیں گے، میزان قائم کیا جائے گا، اس کے ایک ترازو کے اندر وہ 99 دفتر رکھے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا، یعنی اتنا لمبا چوڑا اس کا نظام ہوگا، تا حد نگاہ وہ دفتر جو ہے، وہ رجسٹر جو ہے وہ پھیلا ہوگا، اور سارے کے سارے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ سارے دفتر، تمام رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں، اور رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے؟ تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے گی اتنا ان کا حجم ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے پلڑے کے اندر ایک چونٹی کے برابر ایک کاغذ ہوگا، چھوٹا سا چونٹی کے برابر، اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ ایک چونٹی کے برابر کاغذ ہوگا، لا الہ الا اللہ، اس پہ لکھا ہوگا۔ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا، شور مچ جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہے، جنتی بن گیا ہے، یہ جنت کا وارث بن گیا ہے۔ ایک بار کہا ہوگا زندگی میں لا الہ الا اللہ۔ اللہ بولو اتنا قیمتی ذکر ہمیں نفع کیوں نہیں دیا؟ کبھی ہم نے نہ سوچا، کبھی ہم نے پیروں سے جا کے نہ پوچھا، اور کبھی بچارے پوچھنے والے گئے بھی تو ایسے ایک نمبر کے جاہل پیر تھے، کیوں وہ اس رستے کے مسافر ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا اے بند کر دو تو اے شروع کر لو۔ پھر وہ بچارے کسی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی اے بند کر دو تو اے شروع کر لو۔ وہ 2-3 وظائف بند کرائے، 2 شروع کروائے، 2-4 انہوں نے گھر خود ہی بند کیے تو خود کھولے، 2-4 ہمسایوں نے بند کروائے کھلائے، 2-4 یوٹیوبر نے بند کرائے اور کھلائے۔ تو جب 5-7 وظائف یوں کیے تو وہ پھنس گئے رجت کے اندر۔ ہر وظیفے کے اپنے اثرات تھے، انہی اثرات نے ان کو جکڑ لیا۔ اب اگر انہوں نے ذکر کیا محض اللہ کے لیے تو آخرت میں تو ان کو ثواب اس کا مل جائے گا، دنیا میں انہیں کوئی شے نہیں ملی، بلکہ جو دنیا تھی وہ بھی اجڑ گئی، اور خود وہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ مرتد ہونے کے قریب ان کے اندر سے یہ آواز آنا شروع ہو گئی کہ ہم 20 سال سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم 50 سال سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے۔ ان کی اولادیں ان کے سامنے برباد ہو گئیں، کھیت تھے تو وہ زمیندارہ تھا تو وہ برباد ہو گیا، کاروبار تھا تو وہ برباد ہو گیا، گھر بار تھا تو وہ برباد ہو گیا، بیوی ہے تو وہ چھوڑ گئی، بچے ہے تو وہ چھوڑ گئے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب وہ وظیفے پڑھتے جا رہے ہیں اور بھنور میں اترتے جا رہے ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں بیچارے تو وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ بس یہ اللہ دی طرفوں آزمائش ہے جی، بس تسی۔ اب ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں بڑا نیکوکار ہوں، پتہ نہیں یہ کیڑے گناہ کر دے نہیں، انہوں نے اللہ دے ذکر تو بھی فائدہ نہیں ہون دیا۔ ان بچاروں کو اور ذلیل کیا، تو ان کے اندر تو مایوسی آنی تھی کہ بھائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، ہم وظائف بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو ہماری بگڑی کیوں نہیں بن رہی؟ ہمیں نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری اولادیں ہمارے سامنے نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، گھر میں دین کا ماحول بھی ہے، ہمارے بندے گھر کے مرد جو ہے جماعت کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، فلاں خانقاہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہمارا فلاں مذہبی شخصیات کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس کے باوجود نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن ان بیچاروں کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ملا، اور دھیرے دھیرے امت جو ہے وہ رجت میں پھنستی گئی۔ جب ہم نے یہ راز 2023 میں کھولا تو اب لوگ جن کو الحمدللہ ہماری بات سمجھ آ رہی ہے وہ ڈائیں مار مار کے روتے ہیں کہ شافی صاحب آپ تو یہ کہتے ہو کہ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، ہون تو سانو سمجھ نہیں آندی کہ کتھے جائیے تے منجی کتھے ڈائیے۔ جو آپ بیان کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں سامنے بٹھا کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے گھر کا سارا جو قصہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، یا ہمارے جو حالات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم اسی طرح پھنسے ہیں، اور ان پیروں نے جو وہ پھنسایا ہے۔ کچھ ہماری نالائکی تھی، باقی رہی صحیح کسر پیروں نے کر دی۔ تو اللہ سب سے افضل ذکر جو میں نے قرآن پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اب یہ آ گیا حکم کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ تو پہلے ہم نے پکڑ لیا حکم کو، پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ ذکر تو کئی ہیں، ذکر تو کئی ہیں، تو ان میں سے کون سا ذکر سب سے افضل ہے یا جو مجھے نفع دے گا وہ میں نے کرنا ہے؟ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری دور نہیں ہے، جو حضور کے غلام ہیں اب ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم کہیں گے کہ شیخ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ مجھے سمجھ آ گیا، میں نے یہ قرآن کی آیت پکڑ لی ہے، اب آپ مجھے بتائیں
کہ ذکر افضل کون سا ہے، ذکر افضل کون سا ہے۔ اب جب ان کو دل سے مرشد مان لیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ذکر سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، پر تو لا الہ الا اللہ نہیں کرنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پر تو لا الہ الا اللہ نہیں کرنا۔ اب آپ کے اندر ایک سوال آنا چاہیے، آپ مرشد سے پوچھیں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں لا الہ الا اللہ کیوں نہ کروں؟ تو پھر مرشد بتائے گا کہ تو لا الہ الا اللہ کا جو جلال ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو لا الہ الا اللہ کا ذکر پچا نہیں سکتا۔ حضرت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر مرشد بتائے گا کہ پہلے تو اللہ کہنا سیکھ۔ کیا کر؟ اللہ کہنے سیکھ۔ پہلے تو اللہ کا نور اندر اتار۔ اللہ اس میں ذات کا نور اتنا لطیف ہے کہ کافر بھی کہہ سکتا ہے اور 2 سال کا بچہ بھی کہہ سکتا ہے، اور جس کی جان نکل رہی ہے، وقت نزاع شروع ہونے والا ہے، وہ بھی اللہ کہہ سکتا ہے۔ طاقتور بھی کہہ سکتا ہے، نحیف بھی کہہ سکتا ہے، ان پڑھ بھی کہہ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کہہ سکتا ہے، عربی بھی کہہ سکتا ہے، اجمی بھی کہہ سکتا ہے، مسلمان بھی کہہ سکتا ہے، اور کافر بھی کہہ سکتا ہے۔ جو جس کی بھی زبان ہے، ہر زبان کے بندے کو کہو اللہ، وہ کہے گا اللہ، اور بالکل درست کہے گا۔ کیوں؟ یہ واحد اللہ کا نام ہے، یعنی اس میں ذات جو بگڑتا ہی نہیں، جو بگڑتا ہی نہیں، اس کے معنی بدل ہی نہیں سکتے، آپ اس کو بگاڑ سکتے ہی نہیں ہیں، یہی تو اس کا معجزہ ہے۔ اب اس میں ذات اللہ کے کتنے حروف ہیں؟ 4، الف لام لام چھوٹی ہے۔ اگر کوئی اس طرح بولتا ہے، اللہ نہیں بولتا، للہ بولتا ہے، تو اللہ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ ہی کا نور ہے، ذرے ذرے کے اندر۔ اگر وہ الف ہٹا دیتا ہے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ لام لام چھوٹی ہے، للہ رہ جائے گا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر پہلا الف بھی ہٹا دیتے ہیں، پہلا لام بھی ہٹا دیتے ہیں، تو باقی ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ ایک لام اور چھوٹی ہے، لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سمجھ آ گئی؟ پھر بھی وہ اللہ ہی ہے۔ اب پہلا الف بھی ہٹا دیا، دوسرا لام بھی ہٹا دیا، اگلا لام بھی، تیسرا حرف بھی ہٹا دیا، یعنی پہلا الف بھی تو دونوں لام بھی ہٹا دیے۔ اب ہمارے پاس رہ گئی چھوٹی ہے، چھوٹی رہ گئی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پھر بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ خالق کائنات کا واحد نام ہے جو بگڑ سکتا ہی نہیں ہے۔ کسی کو بھی کہو گے بول اللہ، جو کافر ہے وہ بھی کہے گا اللہ۔ تو مرشد یہ سمجھائے گا کہ پہلے اللہ اللہ کار، اس میں ذات کار، اللہ 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 اللہ، اس کی ضربیں لگا۔ مرشد پاک اگر میں اللہ یا اللہ یا صرف اللہ اللہ کروں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ تو مرشد یہ بات سمجھائے گا کہ اس کا نور بڑا لطیف ہے، یہ جو تو اللہ اللہ کرتا جائے گا، اس میں ذات کرتا جائے گا، تیری روح جو ہے وہ لطیف ہوتی جائے گی، اس کے اندر جو کثافت ہے، گناہوں کی جو نجاست ہے وہ مٹتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، اور تیری روح جو ہے وہ ہلکی ہو کے پرواز کرتی جائے گی، وہ پھر جو ہے تیار ہو جائے گی لا الہ الا اللہ کی تجلیات کو برداشت کرنے کے لیے۔ مرشد یہ سمجھائے گا، سونیاں نواں آیا ہے، سونیاں نواں آیا ہے، پہلے پلے گروپ ہوتا ہے، پھر 1 ہوتی ہے، پھر 2 ہوتی ہے، پھر 3 ہوتی ہے، اور جو لا الہ الا اللہ ہے اللہ والو، یہ تو پی ایچ ڈی ہے، بلکہ آج کی ڈگری پوسٹ ڈاک ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ جا کے تو سلوک مکمل ہو جاتا ہے، بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب جو ہے اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ذکر ہم نے کون سا کرنا ہے؟ اس میں ذات، اللہ اللہ اللہ، یا کسی کے سلسلے میں ہے اللہ اللہ اللہ، جو بھی کوئی کرواتا ہے۔ پھر اس کے کروانے کے طریقے ہیں، اس کے کرنے کے اور کروانے کے طریقے ہیں۔ کسی مرشد کے پاس جائیں گے،
وہ یوں کہے گا کہ اللہ 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 اللہ، وہ یوں کروائے گا. کوئی کہے گا کہ ادھر ضرب لگا اللہ اللہ اللہ، کوئی یوں کروائے گا. کوئی کہے گا نہیں اللہ نہیں کرنا، اللہ اللہ اللہ. یعنی تو قلب سے اٹھا تو روح پہ لا کے اس کو مار. ادھر کیا ہے؟ قلب. ادھر کیا ہے؟ روح. ادھر سے اٹھا اللہ اللہ اللہ، وہ یہ کہے گا. کوئی یہ کہے گا ہو سے کر، یعنی ادھر سے روح سے اٹھا ہو اللہ اللہ، یعنی کوئی یہ طریقہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ جہر نہیں کرنا، یعنی باواز بلند ذکر نہیں کرنا، قلب کے اندر کرنا ہے، قلب کے اندر کرنا ہے. کوئی آپ کو کہے گا کہ ایسے نہیں کرنا، سانسوں کے ساتھ کرنا ہے، پاس اینڈ پاس کرنا ہے. تو یہ مرشد طے کرے گا کہ میں تجھے کس طرح جو ہے وہ سلوک طے کروا سکتا ہوں. کیوں؟ جو سکول ہے، سلیبس انہوں نے دینا ہے، یونیفارم انہوں نے دینی ہے. طریقہ کن کا چلے گا؟ سکول کا. تیرا میرا چلے گا. ہم نے کہا اسی پیراں فقیراں نہیں مانتے، اسی صرف رسالہ مننے ہیں. ہم یوٹیوب چینل مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ یوٹیوب چینل مانتے ہیں. میری بڑی بہن لاہور میں ہوتی ہوں، تو انہوں نے کسی کو میرا بتایا کہ یہ والے معاملات ہیں، تو آپ نا میرے بھائی سے جو ہے وہ بات کر لو، تو وہ جو بھی رہنمائی کریں گے تو اس کے مطابق آپ چلنا، تو انشاءاللہ اللہ سونا خیر فرما دے گا. تو وہ ان کو کیا کہنے لگی، کہتی ان کا نام لے کے میری بہن کا کہنے لگی انہوں نے وظیفہ ہی دسنا ہے، تو وظیفے یوٹیوب تو تھوڑے پے ہیں. کیا کہنے لگی؟ انہوں نے وظیفہ ہی بتانا ہے، کوئی پڑھنے کے بتانا نا، تو یوٹیوب تو تھوڑے پے نہیں ہے. تو میری بہن نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا آج کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنا. جس کو ضرورت ہوگی اور جس کا حصہ اللہ نے میرے در پہ رکھا ہوگا، وہ ناک رگڑتا ہوا چل کر آئے گا، اس کو میری قدر ہوگی. تو میں نے کہا آپ نے نیکی کی، نیکی کر کے آپ نے کیا کمایا؟ خود بھی آپ آنکھوں سے گری، مجھے بھی ساتھ گرا دیا آپ نے. تو میں نے پھر بڑی بہن ماں کی جگہ پھر ان کی بھی تربیت کی کہ آپ نے آج کے بعد اس طرح نہیں کہنا. اب اللہ ان کا کیونکہ ذہن بنا ہوا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ وظیفہ ہی دسنا ہے، تو یوٹیوب تو انہیں پین ہے. تو اب آج میں نے یوٹیوب ہی نکال لیا درمیان میں سے، کہ یوٹیوب نکلے گی، مرشد آئے گا تو کام سیدھا ہوگا، وہ اپنے طریقے سے ذکر کروائے گا. پھر جب اس میں ذات سے تمام لطائف تیرا سینہ منور ہو جائے گا. جاگتے رہیے گا، غلطی کہاں لگی، آج غلطی پکڑنی ہے. جب اس میں ذات کا ذکر کر کر کے تمام لطائف منور ہو جائیں گے، سینہ منور ہو جائے گا، تو ذاکر بن جائے گا، لطائف ذاکر ہو جائیں گے، ان کو مقام فنائیت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا، عروج اور نزول ان کا مکمل ہو جائے گا، اور تو صاحب کشف بھی ہو چکا ہوگا اس وقت تک. پھر مرشد کروائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب ضربے لگا لا الہ الا اللہ. ہون میں کر لوا تھوڑا جا قریب مائیاں نو، اے بابیاں نو جنہوں نے 3 فٹ دی تسبیحاں پھڑ کے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، کہ میں جو طریقہ ولیوں کا سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، جس طریقے پہ چل کے کوئی بابا فرید بنا، کوئی سید علی حجویری بنا، کوئی مخدوم صابر پاک بنا، کوئی نظام الدین بنا، کوئی بہادر زکریا ملتانی بنا، کوئی شاہ رکن عالم بنا، یہ وہ طریقہ ہے. یہ اللہ اللہ کر کے یہاں تک پہنچ گئے، اور تم قبر میں پہنچ گئے، پیچھے سارا خاندان رجت میں پھنسا دیا. تم نے کیا کمایا ہے؟ فرق کیا ہے کہ انہوں نے اللہ اللہ کی ہے مرشد پکڑ کے، اور تو نے اللہ اللہ کی ہے مرشد کی، اللہ کے ولیوں کی توہین کر کے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے. تو رب کا کوڑا برسا کہ جب میں مانتا ہوں تو تو نہیں مانتا. اگر تجھے بن مانے ملتا ہے پھر لے کر دکھا، پھر لے کر دکھا. پھر سانو کی ملیا؟ رجت. کیا ملی؟ رجت ملی. پھر ہمیں ملی بیماریاں، پھر ہمیں ملی لڑائی جھگڑے، پھر ہمیں ملی مالی تنگ دستی، پھر ہمیں ملی ذلت، اور ایسی ذلت کہ جس کام کو ہاتھ ڈالو کامیابی نہیں. جس کے ساتھ احسان کیا اسی نے ہمارے در پہ آ کے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیا. وہ ذلت اللہ نے پھر دی. یہ ذلت کیوں ملی؟ اللہ کی ولیوں کی توہین ہوئی کہ اسی پیراں فقیراں نو نہیں مندے. یوٹیوب چینل ہے، جس طرح میری بہن کو کہہ رہی تھی انہوں نے وظیفہ ہی دسنا ہے، اللہ اللہ ہی دس دیں گے، تو یوٹیوب تو تھوڑی پئی ہے. تو اللہ بولو اب یہ جو مکمل طریقہ ہے ذکر کروانے کا، پہلے اس میں ذات ہوگا اللہ، اس سے ہمارا بدن، ہماری روح جو ہے رونگٹا رونگٹا اللہ کے ذکر سے منور ہوگا، نور سے منور ہوگا. ہمارا ایک ایک خلیہ جو ہے وہ ذاکر ہو جائے گا. اب ہماری روح، ہمارا بدن جو ہے وہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ جو انوار و تجلیات لا الہ الا اللہ کے ہیں وہ ان کو برداشت کرے گا، اپنی ذات کے اندر برداشت کرے گا، باہر والوں کو نقصان نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے ٹوٹی چلا دی.
کیا کیا؟ ٹوٹی چلا دی، نہ تھلے ٹب رکھیا، نہ آگے وائرنگ کی، ٹوٹی چلا دی۔ جب ٹوٹی چل گئی تو سارے گھر میں پانی پھیل گیا، پانی ہو گیا، سارے گھر میں تباہی پھیل گئی۔ جو کچھ گھر میں ہوگا، فرنیچر ہے، فریج ہے، جو کچھ بھی چیزیں پڑی ہیں، سارا کچھ ہو گیا نا تباہ۔ بے نہیں ہم نے یہ کیا تو اللہ جو اس میں ذات اللہ ہے، یہ پورے جسم میں پہلے وائرنگ کرے گا، پورے جسم میں کیا کرے گا؟ وائرنگ کرے گا۔ یہ جب یہ وائرنگ ہو جائے گی، پھر جب ٹوٹی کھولو گے لا الہ الا اللہ کی، جب وہ نور آئے گا، وہ اس وائرنگ کے اندر پانی گھومے گا، گھر کو، دیواروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ تو ایسے ہی نا، واسطہ سے کنیکشن لے لیا، وائرنگ کروائی نہیں ہے، تو آگے سے کاک کھول دیں تو سارا پانی اندر، نفع ہوگا یا نقصان؟ گیس کا کنیکشن لے لیا، ٹھیک ہے، آپ نے گھر وائرنگ کروائی نہیں ہے، آگے سے کاک کھول دیا، وال کھول دیا تو ساری گیس اندر، کسی نے شوں کیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا نا۔ اسی طرح ہم نے لا الہ الا اللہ کا کنیکشن تو لے لیا، کوئی وظیفہ تو لے لیا، لیکن اس کا طریقہ نہیں لیا، وائرنگ نہیں کروائی، ہمیں نفع کی بجائے کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ تو اللہ پہلے اس میں ذات اللہ اس سے کر کے اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے لطائف کو منور کریں گے، ان کو مقام فنائیت پہ پہنچائیں گے، ان کو ذاکر بنائیں گے۔ ذاکر بنیں گے اللہ کے ذکر سے، ذاکر بنیں گے شیخ کی دعاؤں سے، ذاکر بنیں گے شیخ کی توجہ سے، ذاکر بنیں گے شیخ کی صحبت سے۔ صرف آپ نے ذکر لے لیا اور اس کے بعد شیخ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، قیامت تک بھی زندگی مل جائے ذاکر نہیں ہوں گے۔ یہ بات بھی پلے باندھ لینی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس پیر پکڑ لیا ہے، نہ سلام ہے، نہ دعا ہے، نہ آنا ہے، نہ جانا ہے، نہ اپنی کیفیات بتائی، نہ کوئی ہدایات لی، بس یہ ہم نے مرشد پکڑ لیا، ہم نے مرشد پکڑ لیا، بس خلاص، تکائی شے ملنے والی نہیں ہے۔ پیری مریدی میاں بیوی کی طرح، رشتہ داروں کی طرح، یہ ایک رشتہ ہے، اور رشتہ ہے میل ملاپ کا، رابطے کا نام ہے۔ تو جب رابطہ ہی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ پھر خود ذکر کرتے رہو گے، جہاں غلطی ہوگی، کوئی رہنمائی نہیں ہوگی، پھر تیرے میں اور ان میں جو پیروں کو نہیں مانتے کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ میاں بیوی ہے، نکاح ہو گیا، ایک امریکہ میں رہتا ہے، ایک پاکستان میں رہتا ہے، تو کیا اولاد ہوگی؟ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی بے اولاد ہے، یہ شادی کر کے بھی بے اولاد ہے۔ جنہوں نے پیر نہیں پکڑا وہ بھی نقصان میں ہے، تو پیر پکڑ کے بھی نقصان میں رہے گا۔ کیوں؟ رابطہ نہیں ہوا، رابطہ نہیں ہوا۔ میاں بیوی کا رابطہ ہوگا، خلوت ہوگی تو اولاد ہوگی، نفع ہوگا۔ بے نہیں، مرشد کا اور مرید کا رابطہ رہے گا، صحبت ہوگی، دعائیں ہوں گی، رہنمائی ہوگی، ہدایات ہوں گی، اس کے مطابق آپ چلو گے تو انشاءاللہ پھر نفع ہی نفع ہوگا۔ تو پہلا ذکر کون سا ہو جائے گا؟ اللہ۔ جب ہماری روح اس قابل ہو جائے گی، اتنی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ گے تو سیڑھیاں چڑھتے جاؤ گے، اللہ کے قرب اور معرفت کا سفر جو ہے وہ طے کرتے جاؤ گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں اور میں نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ عام عوام، جو عام عوام ہیں ہماری طرح، اس وقت ایک تسبیح سے زیادہ اس دور میں یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنی؟ تو ساڑیاں ماما نے 1.25 لاکھ پڑھیا بخشش واسطے، دے ساڑیاں ماما دی ساڑے بابے دی مات کنج ماری ہوئی، یہ جی میں 1.25 لاکھ کلمہ پڑھا ہے بخشش کے لیے۔ بابا جی اٹھے پچھوں، میں جی 75,000 کلمہ پڑھا ہے جی بخشش کے لیے، میں نے اتنا پڑھ کے فلاں کو بخشا ہے۔ اچھا، رب کیا فرما رہا ہے اپنے محبوب کی زبان سے؟ کیا کہلوا رہا ہے کہ ابھی میں نے 10 دفعہ حدیث پاک بیان کی کہ جس نے زندگی میں ایک بار کہا لا الہ الا اللہ تو بخشش تو اس کی ہوگی، تو کنو بخشواندی پھرنی ہے، تو کنو بخشواندی پھرنی ہے۔ ایک بات، جب نماز سے فارغ ہونے لگتے ہیں ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ تو بخشے تے وہ اوج بھی گئے نے، تو کنو بخشواندی پھرنی ہے، تو کنو 1.25 لاکھ پڑھ کے بخشواندی پھرنی ہے۔ باقی رہا اجر و ثواب، تو اس کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار تو نے پورا نہیں کیا۔ ایک بات، وہ جی میں نے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے سنبھالا ہوا ہے، تو میں نے اللہ کو کہا جب میں مرنے لگوں تو مجھے دے دینا۔ یہ آئے روز ہمارے پاس آتے ہیں نا میسج، جب میں مرنے لگوں تو مجھے دے دینا۔ کلمہ سنبھالا ہے، نمازاں نہیں سنبھالیاں۔ اللہ نے 1.25 لاکھ پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا، اللہ نے کہا ایک بار پڑھنا ہے، صدقے دل سے پڑھنا ہے، اگلے لمحے مر جاؤ جنت تمہارے نام ہے۔ 1.25 لاکھ کی تو بات ہی نہیں ہوئی، تب من مانیاں اپنی کی ہیں۔ اللہ کو بن سمر کے دکھایا کہ میں 1.25 لاکھ
پڑھ کر آ رہی ہوں، 1.25 پڑھ کر آ رہا ہوں، تو جانتے ہی اللہ نے لمیا پا لیا، زکات دیتی سی تیاں دا حصہ دیتا سی تے بابے کو جواب نہیں ہے۔ بابے نے بڑا منہ ٹیر کے کہنا ہے وہ وڈے منڈے نو میں سارا دے دیتا سی، تو 1.25 کلمہ پڑھ لیا تو باقی احکامات پہ عمل نہیں کیا، اپنی جنت کے لالچ میں، دنیا میں بھی لالچ اور آخرت کا بھی لالچ۔ بھائی اللہ نے جب حکم نہیں دیا 1.25 کا، تو کیوں اپنی جان کو جوکھم میں ڈالتے ہو، کیوں مصیبتوں میں اپنی جان کو ڈالتے ہو؟ نماز سنبھالی نہیں ہے، حج سنبھالا نہیں ہے، زکوٰۃ سنبھالی نہیں ہے، روزے اتنے قیمتی ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے 25 سال روزے رکھے ہیں، میں نے سنبھالے ہوئے ہیں، جب میں مرنے لگوں تو مجھے روزے دے دینا۔ عجیب عوام کے اندر، امت کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی، سرائیت کر گئی، وہ جی کلمہ پڑھ لو تو اللہ کو کہنا جب مرنے لگوں تو اللہ کو کہنا یا اللہ جو میں نے کلمہ پڑھا تھا نا فلاں وقت وہ مجھے پہلے دے دینا۔ اور خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں انہوں نے پانی منگنا نصیب نہیں ہوتا، کلمہ منگنا تو بڑی دور کی گل۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پانی پینا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ بولو کس نے کس حال میں مرنا ہے، کیا وقت ہونا ہے، اللہ کی رحمت کا دامن پکڑ کے رکھو بس۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتے رہو کہ یا اللہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، میں تیرے کرم کا، تیرے فضل کا محتاج ہوں۔ بس جب سو کے اٹھو تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید کر لو۔ جب سونے لگو تو ایک بار کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کر لو، خلاص۔ اتنے سوکھے طریقے سے اللہ بھی راضی ہو رہا ہے اور جنت بھی مل رہی ہے، تو ساڑیاں مائیاں تے بابے کہڑے کام لگے نے 1.25 پڑھ کے لے کے جان دے۔ تو 1.25 کے لیے اپنا ظرف بنایا نہیں ہے، سنبھالنے کے لیے برتن ہے نہیں، تو جب سنبھالنے کے لیے برتن ہے نہیں تو اس سے کیا ہوا، نفع کی بجائے نقصان ہو گیا۔ تو اللہ جو عوام الناس ہے، پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایمان کی تجدید کر لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر سانس توڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں بڑا راز ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ سب سے آسان اور عوامی سطح پہ جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اگلی نماز پڑھنا بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تاکہ ہم حالت ایمان کے اندر نماز پڑھیں اور نماز کے بعد بھی حالت ایمان کے اندر ہوں، اگر وقت آ بھی جائے تو گھاٹے کا سودا نہ ہو، خلاص۔ تو ہر نماز کے بعد کیسے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ایسے سانس توڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بار دن میں ہو گیا، 5 بار۔ دوسری ترتیب عوام کے لیے کیا ہے کہ 10 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور 10 بار شام کو، یعنی سونے سے پہلے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری ترتیب جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ کیا ہے کہ 100 بار۔ 100 بار کے 2 ترتیبیں ہیں، ایک ہے 100 بار روزانہ اور ایک ہے 100 بار صبح اور 100 بار شام۔ پہلے جب آپ لا الہ الا اللہ کی ریاضت کریں گے تو میں نے پہلے سارا تفصیل کے ساتھ سمجھایا، پہلے اس میں ذات کی ریاضت ہوگی، اللہ 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 کی ریاضت ہوگی، اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا لا الہ الا اللہ کا۔ اور اگر کوئی یہ فضائل سن کے کہ بہت اجر و ثواب ہے میں نے پڑھنا ہے، تو اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ پہلے آپ شروع کریں گے ہر نماز کے بعد ایک بار کلمہ شریف، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ اگلی ترتیب میں آ جائیں گے، یعنی آپ کا اگلا مرحلہ سٹیپ 2 آ جائے گا۔ آپ کیا کریں گے، 10 بار صبح اور 10 بار شام کو، یعنی رات سونے سے پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تیسری ترتیب میں آپ کی ترقی ہو جاتی ہے، آپ تیسری ترتیب میں آ جائیں گے، پھر آپ 100 بار کلمہ پڑھیں گے۔ اب ذرا جاگتے رہیے گا، یہ 100 بار اونج نہیں پڑھیا جانا کہ ٹی وی لا کے جنہیں تسی پڑھے آئے گا۔ 100 بار جب کلمہ پڑھو گے تو پورا نظام یوں یوں حرکت کرے گا، یوں یوں، ایسے ایسے۔ اب 100 بار کلمہ جب آپ نے پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کلمے کی کرنی ہے، اب تمام شرائط لاگو ہو کے رہیں گے۔ اب میں پوچھ لوں مائیاں نو تے بابیاں نو یا جنہوں نے 1.25 لاکھ پڑھا ہے کہ تمہیں پتا تھا کچھ شرائط لاگو ہونی، بس تم نے کہا اللہ کا حکم ہے ذکر کرنا تو ثواب اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، تو طریقہ پوچھ کے کی کرنا ہے، بس پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ۔ یعنی یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ مجھے کوئی گاڑی دے دے تو میں گاڑی اس سے لے لوں، چلانی مجھے آتی ہے، تو میں نے جانا ہے کراچی، تو میں بس دیکھوں یہ سڑک ہے، بس سڑک تو آ گئی ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان سے پوچھنے کہ کراچی کدھر کون سی سڑک جاتی ہے؟ میں بس کہوں بھائی گاڑی بھی ہے، چلانی بھی آتی ہے، سڑک بھی ہے، تو مینو پچھوں دی لوڑ کی پئی ہے، تو پھر پتہ چلے میں جا نکلیا چیچوں کی ملیاں جا کے ہے۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے، نکلنا تھا ہم نے جا کے مدینے،
تو نکلے ہم ہسپتال میں کہ ہم رجت کے مریض بن گئے. بننا تھا ہم نے حضور کا غلام اور بن گئے ہم خارش والے کتے سے بھی بدتر. کس وجہ سے؟ کہ ہمارے پاس گاڑی تھی, گاڑی چلانی آتی تھی, سڑک بھی تھی, لیکن ہمیں رستے کا علم نہیں تھا. تو یہ میں رستہ آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے اس میں ذات اللہ اللہ ہونی ہے, اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نماز کے بعد ایک ایک بار, پھر 10 بار صبح 10 بار شام. پھر اگلا سٹیپ تیسرا آ گیا. اب تیسرے سٹیپ کے اوپر, مرحلے کے اوپر تمام شرائط لاگو ہوں گی. اب آپ نے 100 بار کلمہ پڑھنا ہے تو پہلے حصار ہوگا. اب نہیں ہے کہ حصار کے بغیر کرو. لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگیں گی. یہ 2 دھاری تلوار ہے, یہ شیاطین کو چیر کر رکھ دیتی ہے, جنات کو, غیر مسلم کو چیر کے رکھ دیتی ہے. پھر اس کے ساتھ میرے رب کا جلال اترتا ہے. تیری طبیعت کے اندر غصہ آئے گا. جن کے اوپر یہ جلال گرے گا ان کو بھی غصہ آئے گا. جس کھیتی کے اوپر, جس گھر کے اوپر یہ جلال گرے گا, سب کچھ جل کے راکھ ہونا شروع ہو جائے گا. اور تو پڑھ رہا ہے کہ دنیا بنانے کے لیے, یہ تو دنیا اجڑ جانی ہے. دنیا اجڑ جانی ہے. اللہ کا جلال اللہ کی مخلوق میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کا جلال صرف اس دل کے اوپر اترتا ہے. یہ دل رب نے اپنا عرش بنایا ہے, اس کے اوپر تجلی اللہ فرماتا ہے تو یہ دل برداشت کرتا ہے, ورنہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں. اب میں کو دلیل دیتا ہوں, انشاءاللہ سارا نقطہ سمجھ آ جائے گا. اور آج کے جو فی زمانہ پیر کتب ابدال بنے پڑتے ہیں, ان کو تھوکنا بھی آپ گوارا نہیں کرو گے, تھوکنا بھی گوارا نہیں کرو گے. جہاں کہیں بھی سن رہے ہو, گھر بیٹھے ان کی مریدی سے نکل جاؤ گے کہ ہم ان کو پیر نہیں مانتے. کائنات میں کوئی مخلوق اللہ کی نہیں جو اللہ کے جلال کو, تجلی ذاتی کو برداشت کر جائے. کوئی ایسی نہیں ہے سوائے دل ہے. یہ اللہ کا عرش ہے, یہ اللہ کا عرش ہے. چلو کوہ طور کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ دیدار. کیا مانگا؟ دیدار. اللہ نے کوہ طور کے اوپر تجلی فرمائی. اللہ سامنے نہیں آیا, نہ آتا ہے. 70,000 پردوں میں رہ کے اللہ نے تجلی فرمائی تو کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. 70 صحابہ, روایت میں آتا ہے کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک تجلی, ایک تجلی, ایک تجلی. اور امت محمدی کے اوپر یہ کرم ہے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب کرم ہونے پہ آیا تو دن میں پہ 100 بار ہوا. جب کرم ہونے پہ آیا تو دن میں 100 بار ہوا. یعنی یہ جو تجلی ہے یہ میرے قلب کے اوپر دن میں 100 بار اللہ ڈالتا رہا. اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو, مقربین کو دن میں 360 بار محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یعنی ان کے قلب کے اوپر تجلی ڈالتا ہے. اب یہاں ذرا رک جاؤ. سننے والوں اور آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی برداشت نہ کر سکے, اور آج کا جو امتی ہے 15ویں صدی کا, وہ دن میں 365 بار برداشت کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج کے امتی کا مقام زیادہ ہے, معاذ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام کم تھا. بات تو بنتی ہے نا, بات بندی ہے. تو ان سے تو برداشت نہ ہوئی, تو میرے لجپال نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار برداشت کرتا ہوں. اس کا مطلب میرے مرشد کا یہ آج کے فی زمانہ ولی اللہ کا مقام تو پھر تو زیادہ ہو گیا. چلو مقام کو چھوڑ دو, برداشت زیادہ ہو گئی. اتنی بات تو مانتے ہو نا کہ برداشت زیادہ. اللہ بولو ایسی بات نہیں ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ جب تک کوئی درمیان میں اللہ والا نہیں ہوگا, کتابیں پڑھو گے, اس طرح کی کہانیاں کس سے سنو گے, اولیاء اللہ کے بارے میں سنو گے تو اور گمراہ ہو جاؤ گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے کرم کیا تھا یا کرم مانگا گیا تھا؟ نہیں سمجھ آئی. اللہ نے دیدار کروایا تھا یا دیدار مانگا گیا تھا؟ دیدار مانگا گیا تھا کہ اللہ میں دیدار چاہتا ہوں, وہاں مانگا گیا تھا. اور امت محمدی کے اوپر بن مانگے اللہ کرم کر رہا ہے. بن مانگے کرم اور بات ہے, مانگنا اور بات ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی تھی, جب طلب کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تجلی فرمائی تو آپ سے برداشت نہیں ہوئی. تو جو امت محمدی کے اولیاء اللہ ہیں ان کے اوپر اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے بن مانگے کرم کرتا جاتا ہے, بن مانگے کرم کرتا جاتا ہے. یہ اس امت کی شان ہے. اس لیے تو نبیوں نے کہا ہے کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے یا اس امت میں ہمیں پیدا کر دے.
تو یہ اللہ کی عطا ہے، مقام کی بات نہیں، مقام تو نبی کا اعلیٰ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کا اعلیٰ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ بات یہ ہے، فرق کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ طلب کیا تھا اور ہمارے اوپر یہ کرم ہوتا ہے، بن مانگے کرم ہوتا ہے. تو ایک بار لا الہ الا اللہ کی جو تجلی ہے، اس میں ذات کی جو تجلی ہے، تجلی ذاتی ہے، وہ پہاڑ سے برداشت نہ ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوئی، آپ کے صحابہ سے برداشت نہ ہوئی. تو اللہ والو، جتنا بھی کرم ہے، جتنا بھی کرم ہے امت محمدی کے اوپر، کوئی مخلوق برداشت نہیں کرتی. یہ برداشت کرتا ہے تو صرف دل کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے. تو جب آپ حسار کریں گے، کڑا دیں گے، وہ جتنی تجلی کے انوار و تجلیات ہوں گے، جن تجلی کے فیض و برکات ہوں گے، وہ کڑے کے اندر رہیں گے اور تیرے قلب کے اوپر ہوں گے، تیری ذات پہ ہوں گے. وہ کرم تیری ذات پہ ہوگا، برداشت بھی تو کے گا، تیرے ساتھ جڑا ہوا سارا نظام پھر کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا. جب تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا پڑے گا، یہ انوار و تجلیات بکھریں گے. کیا ہوں گے؟ بکھریں گے. جہاں جہاں پڑیں گے سارے تیرے دشمن بنتے جائیں گے. ان کو غصہ آئے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، پھر رشتے ٹوٹتے جائیں گے، کاروبار ہے تو تباہ ہوتا جائے گا، صحت ہے تو وہ برباد ہوتی جائے گی، انسان بھی تیرے دشمن بنتے جائیں گے، جنات بھی تیرے دشمن بنتے جائیں گے. تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں تلوار، دو دھاری تلوار لے کے یوں گھما رہا ہوں. اللہ، جب تلوار کو یوں گھماؤ گے، کسی کا ناک جائے گا، کسی کا کان جائے گا، کسی کا سر جائے گا، کسی کی گردن جائے گی. تو جنہاں دے مر جان گے انہاں نو سوکھ آئے گا، جنہاں دے مر جان گے ان کو ٹھنڈ پڑے گی. پھر جب تو لا الہ الا اللہ کرنا بند کرے گا، انسان ہے، واش روم جانا، کھانا پینا، سونا، تو جنہاں دے مر گئے نے پھر وہ تیرے مارن گے. اب کہانی سمجھ آ گئی کہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب تو نے لا الہ الا اللہ کی دو دھاری تلوار چلائی، تو نے شیاطین کو مارا، تو جنہاں دے مر گئے انہوں نے ٹھنڈ پہنی ہے. جب تو نے لا الہ الا اللہ کا ذکر بند کیا تو انہوں نے تیرے پہ حملہ کر دیا. جن کو جادو آتا تھا وہ جادو کریں گے، جو ویسے نقصان پہنچا سکتے تھے وہ نقصان پہنچائیں گے. گھر میں بچے ہیں ان کو نافرمانی کے رستے پہ چلائیں گے، بے نمازی بنائیں گے، آوارہ بنائیں گے، نشے پہ لگائیں گے، آپس میں لڑائیں گے، تیرے جسم میں گھسیں گے، لا علاج بیماریاں جو ہے منتقل کریں گے، سارا تیرا اجڑ کے لیرو لیر ہو جائے گا. اسی کا نام تو رجت ہے. ہاں، کیسی لگی ہے کہانی؟ اب سمجھ آئیے؟ یہ باتیں کتابوں سے مل جائیں گی؟ نہیں. 55 روپے کا رسالہ لو اور تفصیلیں لکھی ہوئے گی. میں نے رجت کے اوپر یا یہ روحانیت کے اوپر بیانات کرنا شروع کیا. میں نے 1.5 مہینہ پورا جو ہے وہ استغفار کے اوپر بیانات کیے. پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ استغفار سے بھرا پڑا ہے. استغفار، وہ ایک ہم تھمبنیل لگا بیٹھے، استغفار یوں پڑھو تو پھر یوں نفع ہوگا. وہ سارے تھمبنیل بھی ہمارا اٹھائے جا رہے ہیں. تو مجھے بچے کہتے ہیں حضرت صاحب یہ سارے رجت پہ لگ گئے ہیں، سارے استغفار پہ لگ گئے ہیں. میں کہا چلیا تینوں یہی نہیں پتا کہ شافی ایک ٹرینڈ کا نام ہے. شافی ایک ٹرینڈ کا نام ہے. ہم چلنے نہیں آئے، چلانے آئے ہیں، حضور کے کرم سے، حضور کی توجہ سے اور اللہ کی رحمت سے. ہم لوگوں کی نقلیں مارنے نہیں آئے، لوگوں کو نقل مارنے پہ مجبور کر دیں گے. تو میں نے کہا اگر وہ نقل کرتے بھی ہیں تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ تو کتابوں میں ہے ہی نہیں ہے، تو یہ پڑھیں گے کہاں سے؟ تو لے کر کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا پھر ان کو میرے بیان سننے پڑیں گے نا. کہتے ہاں سننے پڑیں گے. تو میں کہا اللہ کی رحمت کے سے کیا بعید ہے کہ کسی وقت اللہ ان کے دل میں اتار دے، اللہ ان کی بھی دنیا بدل دے. اللہ نے لاکھوں لوگوں کی، عام لوگوں کی دنیا بدلی ہے. اس میں علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، عاملین ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیاوی لحاظ سے اتنے بڑے بڑے عہدوں والے لوگ ہیں. اللہ نے ان کی دنیا بدل دی ہے. تو پیروں کی نہیں اللہ بدل سکتا؟ پیروں کے خلیفوں کی اللہ نے دنیا بدل دی، اللہ عاملین کی نہیں بدل سکتا؟ تو اس لیے اللہ والو الحمدللہ اس دور میں اللہ نے قادریہ شافیہ کی نسبت کو ایک ٹرینڈ بنا کے دیا ہے. یہ اس کا محض کرم ہے، اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے. اس لیے بارہا میں بیانات میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو سلسلہ قادریہ شافیہ سے نفع ہو، اس طرح سوشل میڈیا والے ہیں انہیں شافیہ سوشل میڈیا سے نفع ہو، تو میرا شکریہ ادا قیامت تک آپ نے نہیں کرنا، آپ نے حضور کو سلوٹ کرنا ہے، فوجی سلوٹ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ. کون سا سلوٹ کرنا ہے؟ فوجی سلوٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد حضور پہ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، شکریہ ان کا ادا کرو. مالکوں دا کمیاں دا کر دے رہو گے تو انہوں کی مل جانا ہے. مالکوں دا کرو گے میری جولی بھی بھر جائے گی اور آپ کو بھی نفع ہو جائے گا.
اب مالکوں کا شکریہ ادا کریں گے تو کیا نفع ہوگا؟ آج کی بلکہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی. آج ایک خاتون نے وائس میسج بھیجا سوشل میڈیا والوں نے، یہ ابھی 1.5 گھنٹہ پہلے، یعنی مغرب کی نماز سے کچھ وقت پہلے، 5-7 منٹ پہلے مجھے دیا. وہ عمرہ کرنے کے لیے گئی. ٹھیک ہے، کہاں گئی؟ عمرہ کرنے کے لیے گئی. تو آج کل ریاض الجنہ کے اندر جب نوافل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پرمٹ کے بغیر وہ نوافل نہیں پڑھنے دیتے، یعنی اجازت نامہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو انہیں پرمٹ نہیں مل رہا تھا، تو پرمٹ کے بغیر وہ نوافل نہیں پڑھ سکتے. اب انسان جو ہے وہ روزہ رسول پہ گیا ہو تو ریاض الجنہ میں نوافل نہ پڑھے تو اس کی تو بڑی حسرت رہ جائے گی. تو جب وہ پریشان ہوئی انہوں نے ہمیں میسج کیا. جب ہمیں میسج کیا، مجھے سوشل میڈیا والوں نے کہا، میں نے کہا اللہ سنا خیر فرمائے گا، میرے سرکار کے در پہ گئے ہیں تو میں نے حضور کے دربار میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں خود بھی کمی کمین کوچا کانا تے میرے نال بھی اونجدے نے جے میرے تے کرم کیتا ہے تو جو میرے ساتھ جڑے ہیں یہ میرے ہیں، کرم فرمائیں. جیسے بھی ہم ہیں آپ ہمیں نہ دیکھیں، اپنی عطا کو دیکھیں، اپنی شان کو دیکھیں، آپ کے در پہ ہم آئے بیٹھے ہیں. تو ایسے اللہ پاک نے ایک پل کے اندر اس خاتون کے لیے جو ہے نا پرمٹ کا انتظام کر دیا. اب انہوں نے نوافل پڑھے، کسی بندے نے ان کو وہاں سے اٹھایا ہی نہیں ہے. جن کو نا جی بھر کے ریجاں لائیاں نے آرام سے نوافل پڑھے ہیں. پڑھ کے جب فارغ ہو گئی تو کہتی میں رو رہی تھی زاروں قطار، روتی رہی. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے در سے ہو کے جاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں آپ کے در پہ آئی تو میں آپ کے غلاموں میں قبول ہو گئی، مجھے بھی کوئی نشانی عطا فرمائے. تو کہتی میں رو رہی تھی روتے روتے میں نے دیکھا، آنکھیں میری کھلی تو میری ہاتھ ہتھیلیوں کے اوپر پیسے تھے، یعنی سکے تھے. 25 ریال کا، کوئی کچھ ریال کا بتا رہی ہیں اس میں وائس میسج کے اندر، وہ سکے تھے. کہتی پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ لوگ بعض دفعہ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو کوئی میرے ہاتھ پہ رکھ گیا ہو، تو میرے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا. تو مجھے حضور نے نشانی دے کر بھیجا ہے کہ تو بھی قبول ہے، تینوں بھیجن والے بھی قبول ہے. تو اس لیے میرا شکریہ ادا نہیں کرنا، کملی والے کو فوجی سلوٹ کرنا ہے محبت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ محمد، اٹھتے بیٹھتے کملی والے پہ درود پڑھو، سلام پڑھو. یہ سارا انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کی عطا ہے. اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے بیان کاپی کرتے ہیں، ہمارے ٹاپکس جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں. ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، کرتے ہیں اللہ والو. فخر کرو کہ کوئی تمہاری نقل کرتا ہے، کہ ہم کسی کی نقل نہیں کر رہے. ہم حضور جو عطا کر رہے ہیں ان کی امت کو بانٹ رہے ہیں. امت جو ہے اب ہماری نقل کرے گی. تو اس لیے میں نے کیا کہا کہ قادریہ شافیہ ایک ٹرینڈ کا نام ہے. کیا نام ہے؟ ایک ٹرینڈ کا نام ہے. تو جب نفی از بات 100 بار پہ آ جائے گا تو میں نے کیا سمجھایا ہے، یہ کتابوں سے بات نہیں ملنی. پہلے کڑا دینا ہے تاکہ جتنے انوار و تجلیات اس کے آئیں وہ سارے کے سارے میری ذات تک محدود رہیں، باہر نہ پھیلیں. میرے قلب کے اوپر وہ انوار و تجلیات کا نزول ہو، اس عرش کے اوپر وہ انوار و تجلیات کا نزول ہو. اس مخلوق کے اوپر ان انوار و تجلیات کا نزول نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سب کچھ جل جائے گا. سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا. ایک بات، پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے کہ کڑا دیا، حصار کیا. حصار کے سارے طریقے تلاش چینل پہ پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جون سا آسان لگتا ہے پہلے آپ حصار کریں گے. سب سے مضبوط حصار ہے خضری عمل کا، اور خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے. چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ سن لیں کہ حصار کیسے کرتے ہیں، حصار کے طریقے کتنے ہیں. یہ تمام بیانات جو ہے وہ تلاش چینل پہ ہیں، وہ وہاں سے جا کے آپ سن سکتے ہیں. اب میں بیٹھ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی نفی اثبات کرنے کے لیے، کلمے کا ورد کرنے کے لیے. تو پہلی شرط میں نے کیا کی؟ کڑا دیا. دوسری شرط کیا ہے؟ قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے. کیا ہے؟ قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے. جتنا قبلہ رخ ہو کے بیٹھو گے، ادب کرو گے، اتنی تمہاری جو طاقت ہے جذب کرنے کی وہ بڑھتی جائے گی. پہلی شرط ہوگی کڑا. دوسرا کیا ہے؟ جائے نماز پہ بیٹھنا ہے اور قبلہ رخ بیٹھنا ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ اپنے پاس پانی رکھنا ہے اور وہ ٹھنڈا پانی رکھنا ہے. کون سا پانی؟ ٹھنڈا. چاہے سردی ہے اور چاہے گرمی ہے. اور کسی کا گلا خراب ہوتا ہے اس کے تو شرعی عذر ہے، وہ ٹیپ واٹر جس کو کہتے ہیں، سادہ پانی، عام پانی جو وہ رکھ سکتا ہے. لیکن جس کے گلے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، چلڈ واٹر رکھنا ہے، ٹھنڈا پانی رکھنا ہے. اور آپ نے پڑھنا ہے لا الہ. پہلے حصار کر لیا، قبلہ رخ ہو گئے وضو کے ساتھ. اب آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سانس توڑیں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہر بار درود نہیں پڑھو گے، یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سارا برود بن جائے گا تمہارے لیے، اجڑ جاؤ گے. ثواب ملے گا، دنیا اجڑ جائے گی. آخرت ہو سکتا ہے بن جائے، اللہ ثواب دے دے، آخر اللہ کا ذکر ہے.
تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور 100% دے گا. دنیا اجڑ جائے گی. ہر بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر سانس توڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شریف نہیں پڑھو گے. لا الہ الا اللہ یہ 12 حروف جلال ہے. جلال. جب آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمال ہے. یہ توازن قائم رہے گا. جب توازن قائم رہے گا تو گاڑی چلے گی. اگر ایک ٹائر پہ آ جاؤ گے تو گاڑی الٹ جائے گی. جلال ہی جلال ہوگا, تم برباد ہو جاؤ گے. تمہاری طبیعت کے اندر چڑچڑا پان, غصہ, نیند تمہاری ختم ہو جائے گی. آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑیں گے. کاروبار جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گا. مالی تنگ دستی آنا شروع ہو جائے گی. لوگ تمہارے سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنے پرائے ہو جائیں گے, پرائے دشمن بن جائیں گے. کر کیا رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کسی کو بتاؤ, بندہ بات بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے کلمے سے نقصان ہو رہا ہے. اس کو تو گہرائی کا علم نہیں ہے کہ شرائط پوری نہیں کی جا رہی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے جلال کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ کے جلال کی وجہ سے ہو رہا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر کی 11ویاں کھاتے ہیں یہ بدبخت پیر, لیکن پیرانے پیر کی ولایت کے بارے میں یہ کوئی چیز نہیں جانتے. یہی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ روتے تھے کہ ولی کی بات سمجھنے کے لیے بھی ولی ہونا ضروری ہے. ولی کی بات سمجھنے کے لیے بھی ولی ہونا ضروری ہے. اب میں وکیل نہیں ہوں, میں جو وکیل کے ساتھ بات کروں اس کی اصطلاحیں میں سمجھ سکتا ہوں, مجھے وہ ٹرمینالوجی سمجھ ہی نہیں آئے گی. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے ڈاکٹر کی بات سمجھ آئے گی, مجھے ہینڈ رائٹنگ سمجھ آئے گی؟ نہیں. تو ڈاکٹر کی بات سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. کاروباری بندے کی بات سمجھنے کے لیے کاروباری ہونا ضروری ہے. ماں ایک ہے اور ایک عورت ہے, اسی عمر کی ہے لیکن ماں نہیں ہے. کیا وہ اولاد کے جذبات کو یا ماں کی ممتا کو سمجھ سکتی ہے؟ ماں کے ممتا کو سمجھنے کے لیے, ماں کی کیفیات, ماں کے جذبات کو سمجھنے کے لیے ماں بننا ضروری ہے. بے نہیں, اللہ کے ولی کی بات سمجھنے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. یہ بدبخت نام استعمال کرتے ہیں, 11ویں شریف کا, میرے غوث پاک کا نام استعمال کرتے ہیں, اور ایک بات کا انہیں علم نہیں ہے, روحانیت کی الف بے ان کے پلے نہیں ہے. الف بے پلے نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے 40 سال اللہ کی رحمت کو بیان کیا, اللہ کی رحیمی, اللہ کی کریمی, اللہ کی شان رحیمی, شان کریمی, اللہ کی عطا کو بیان کر رہے ہیں. 40 سال لگا دیے. بغداد کے اندر ہر طرف خوشحالی ہے. پھر آپ نے اپنا موضوعات کا رخ موڑا اور آپ نے رب کے جلال کو برداشت کرنا شروع کیا. ہر طرف افراتفری, پھر طاعون کی بیماری بھی پھیلی, گھروں سے لاشیں اٹھی, پھر ایسی طاعون کی بیماری پھیلی کہ دفنانے والا کوئی نہیں تھا. کسی گھر میں 8 فرد تھے, 8 کے 8 مر گئے. ان کے حجرے کو مٹی لگا کے بند کر دیا گیا, بس یہی ان کی قبر ہے, یہی ان کی قبر ہے. ذکر کون سا شروع ہو گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. رب کا جلال, بیانات کے اندر اللہ کا جلال, ذکر جلالی ہو رہا ہے. ہر طرف کوہرام مچ گیا, سارا بغداد امڑ آیا. شیخ ہمارے سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ وبائیں آ رہی ہیں, بیماریاں آ رہی ہیں, ہمارے گھر میں بچے مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, کون سا گناہ ہمارے سے ہو گیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ راتوں کو اٹھ کے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں, تو رب نے الہام کیا کہ عبد القادر کیا میری رحمت صرف 40 سال پہ محیط ہے؟ میری رحمت 40 سالوں میں ختم ہو گئی, تو نے میری رحمت کو بیان کرنا بند کر دیا اور میرے جلال کو بیان کرنا شروع کر دیا. کل سے تو میری رحمت کو بیان کر, میں حالات کو بدل دوں گا. آپ نے فوراً جو ہے رب کے جلال کو بند کیا, پھر دوبارہ رب کی رحمت کو, رب کی کریمی کو بیان کرنا شروع کر دیا. پھر آپ نے اعلان کیا کہ جو میرے مدرسے کا پانی پی لے گا اللہ طاعون کی بیماری سے شفا دے دے گا. دیکھو رخ کیسا بدلا ہے, جلال سے جمال کی طرف آئے ہیں تو روح کیسا بدلا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو میرے مدرسے کا پانی پی لے گا اللہ شفا دے دے گا. اب لوگ پانی بھر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میرے مدرسے کے پلاٹ کے اندر جو لان ہے, گھاس ہے, اس گھاس کو کوئی کھا لے گا اللہ اس کو بھی شفا دے دے گا. جو میرے مدرسے میں ایک دفعہ آ جائے گا اس کی آب و ہوا کو بھی اندر لے جائے گا اللہ اس کو شفا دے دے گا. یہ تو بہانہ تھا, اصل کیا ہے؟ رب کی رحمت نشانہ تھا کہ نظام بدل گیا ہے, نظام بدل گیا ہے. ولی کامل نے رحمت کو پیچھے کر کے, جمال کو پیچھے کر کے جلال کو پکڑا ہے, تو سارا
بغداد ہل گیا ہے، تباہ و برباد ہونا شروع ہو گئے، اور دوبارہ جب جو ہے وہ جمال کو بیان کرنا شروع کیا تو اللہ نے حالات بدل دیے۔ تو اللہ بولے یہ ساری باتیں میں نے اس لیے سمجھائی ہیں کہ ہم نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، روحانیت کو سمجھتے ہوئے چلنا ہے۔ تو ہم ہر بار کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر سانس توڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر 10 بار 15 بار جب پڑھ لیا ہے تو آپ ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ ٹھنڈا پانی رکھا ہے یہ آپ نے پیتے جانا ہے، 1 گونٹ 2 گونٹ پانی آپ نے پیتے جانا ہے۔ کیوں؟ ابھی شروع ہے تو آپ نے پانی پیتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب 100 بار ایک تسبیح کلمہ شریف کی مکمل کر لی، آپ اپنے ہاتھوں پہ دم پھونک ماریں گے اور سارے بدن پہ پھیر لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، حسار آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ جو پانی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پانی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ اب یہ پانی آپ خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، بیمار ہیں انہیں بھی پلائیں، کچھ جادو کا مریض ہے اسے پلائیں۔ اللہ والو تم خود بھی شافی بن جاؤ گے، جس کو پانی پلاؤ گے اللہ اس کو بھی شفا عطا کر دے گا۔ یہ ہے 100 بار نفی اسبات کرنے کا طریقہ۔ تو ساڑیاں ماما نے 5,000 ایک دن چ پڑے آئے، میں نے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے ہو گئے بولتے ہوئے، تو میں نے لگا کے 100 پہ لے کر آیا ہوں۔ تو ساڑیاں مائیاں نے سن کے ساڑے بابے نے سن کے کہنا ہے ایڈا وقت پان دیا ہے 100 بار پڑھنا لیا نا تصویر 100 بار تو بندہ جی پڑھ لینا ہے۔ تو پڑھن تو بعد کی ہو جاتا ہے یہ انہوں نے پتہ نہیں نا بچاروں کو، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ لا علمی میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ 100 بار ہے۔ اسی طرح جب یہ 100 بار آپ کو برداشت ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کلمہ شریف پڑھیں گے 100 بار صبح اور 100 بار شام، مکمل شرائط کے ساتھ ہوگا۔ جو میں نے 100 بار کی بتائی ہیں وہی شرائط 200 بار کی ہوں گی۔ یہ عوامی سطح پہ ہے، اس سے زیادہ آج کے دور میں عوام برداشت نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ آنے والے بیانات میں پھر اس کی زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نفی اسبات سے سلوک کیسے طے ہوتا ہے، روحانیت میں مقامات کیسے ملتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ سے جو بندے اور رب کے درمیان میں حجابات ہیں ان کو کیسے جلایا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ مقام مشاہدہ پہ پہنچے، مقام مشاہدہ سے مقام حقیقت پہ پہنچے۔ تو یہ تمام جو پیچیدہ موضوعات ہیں آگے والے، یہ عوام کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواص کی ضرورت ہے۔ آج میں نے بنیادی جو بیان ہے وہ عوام کے لیے بھی اور خواص کے لیے بھی ہے، آگے والے بیانات جو آئیں گے وہ صرف خواص کے لیے ہوں گے۔ عوام 2 تسبیحاں سے زیادہ آج کے دور میں برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ بھی میں نے ساتھ کہا ہے کہ ہر بار درود پاک بھی پڑھنا ہے تاکہ جلال اور جمال کا پلڑا جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کلمہ شریف کا ورد کرنا، کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید جو بھی آپ کہتے ہیں اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کو دکھ دور عطا فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مرد ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو محبت بری پیار بری دعائیں ہمیں بیچتے ہیں، کرتے ہیں ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے، اللہ ان کے حق میں بھی ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو ہمارے متعلقین ہیں، پریشان ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ اگر بیمار ہیں تو اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔